السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بیچ بیچ میں ضمائر کا ٹاپک آ رہا ہے، تو ایک بار ذرا مجھے واپس یاد دہانی کرا دیں کہ مرفوع منفصل ضمائر کون سی ہوتی ہیں. واحد مذکر کے لیے کون سی ہوتی ہے؟ ہوا. جمع کے لیے ہم. واحد مؤنث، جمع مؤنث، مخاطب میں ٹھیک ہے. جی، مجرور ہو یا منصوب ہو تو یہ ہوا کیسے آتی ہے؟ ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ یا ایک کام کرتا ہوں، اس کو جو ہے نا جی، ہوا ہو گئی رفع کے لیے، ٹھیک ہے. یہ آ گئی مرفوع، اور اس کی منصوب اور مجرور. منصوب جیسے کہ اگر میں ایڈ کرتا ہوں اس سے پہلے اننا، تو یہ ہوا کیا بن جائے گی؟ ان ہو. اس میں ضمیر کون سی ہے؟ صرف ہو ضمیر جو ہے وہ جو ہے منصوب ہے. جی جی، ضمائر کی حرکات نہیں دیکھی جاتی، ضمائر کی حرکت میٹر ہی نہیں کرتی. یہ ہوا میں آپ نے بولا تھا منصوب ہے، ہوا میں آپ نے واو پہ فتحہ کی وجہ سے کیوں نہیں بولا یہ نصب میں؟ ضمائر میں حرکات کا کوئی کام ہی نہیں ہے اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو انہو اور مجرور کے لیے کوئی ایگزامپل؟ مثال کے طور پہ اگر حرف جر با آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بھی رہے گا. یہ ہا صرف اس کسرہ کی وجہ سے ہم اس پہ کسرہ لگا رہے ہیں، تو اس میں بھی حرکت سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی. پھر جب جمع پہ آتے ہیں تو یہ آ گیا ہم. اب یہ ساکن صاحب کیا بولیں گے؟ ساکن کا کون سا اعراب ہے؟ ساکن کا کوئی اعراب نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمیر میں حرکت یا سکون کا اعراب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب ان نہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا نصب میں جائے گی تو کیسے کہیں گے اس کو؟ انہم. فرق کیا آیا؟ اب اس کو ملا کے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مجرور کیسے ہو جائے گی؟ بہم، ٹھیک ہے جی. یہ ہم حالت رفع میں ہم رہے گا، الگ سے لکھا جائے گا. نصب میں آ جائے گا یا جر میں آ جائے گا تو ملا کے لکھا جائے گا پچھلے والے ورڈ کے ساتھ. اچھا، یہ ان ہم پڑھا یہاں پہ کس طرح پڑھیں گے؟ بہم پڑھیں گے. تو یہ ہا کی حرکت میں کیوں چینج آیا ہے؟ یہ بھی صرف کسرہ کی وجہ سے آیا تاکہ بولنے میں آسانی ہو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے کیا ہوگی؟ ہیا. یہ کون سی والی ہے؟ مرفوع والی ہے. تو اس کی منصوب اور مجرور والی کیسے آئے گی؟ ان ہا. اور مجرور بہا. ہونا کے لیے انہن اور بہن. پھر اگر آ جائیں انتا کے لیے، انتا. ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا افنان؟ انتا واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے جب حالت رفع میں لانا ہو. جب نصب میں لانا ہو تو کیسے آئے گی؟ انکا. اور جر میں کیسے آئے گی؟ بیکا. یہ اس کا جو فتحہ ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟
یہاں پہ یہ فتحہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ فتحہ اگر چینج ہو جائے گا تو کیا چینج ہو جائے گا؟ چلیں تھوڑی دیر بعد آ جائے گا. ٹھیک ہے. انت کی جمع انتم، ان آ جائے گا تو انکم، با آ جائے گا تو بکم. اچھا یہاں پہ عرب نے بکم نہیں کہا ہے، جس طرح بہم میں کہا ہے، مخاطب میں نہیں کہا ہے، تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے. واحد مؤنث کیا دے گی؟ انتی. تھوڑی دیر پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ فتحہ یہاں پہ کس چیز کی علامت ہے، تو یہ مذکر کی تھی، یہاں پہ کسرہ مؤنث کی ہو جائے گی. پھر ان لگ جائے گا تو ان کی، بی کی. انتی کی جمع انتن، ان کن اور بکن. اب انا پہ آ جائیں. انی، انی بھی کہہ سکتے ہیں، ان ننی بھی کہہ سکتے ہیں، اور بی. ٹھیک ہے. کیوں؟ اصل میں یا ساکن تھا، بس یہ ضمیر تھی اصل میں، اس سے پہلے با لگا دیا تو بی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور نحنو کے لیے ان سے، ان کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اننا یا پھر اننا. اور با کے ساتھ بنا. اصل میں نون الف تھا بس، جیسے کہ رب بنا، رب بنا میں رب ایک ورڈ ہے، اور صرف رب بنا بھی ہو سکتا ہے. ابھی اس کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی مسئلہ ہے ضمیر پہچاننے کا کہ نون الف جو ہے وہ ضمیر تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب مثال کے طور پہ نصب میں آنے کی ایک وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ نصب میں آنے کی حرف جر، اس کو جر میں لائے گا. نصب میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ نصب میں آنے کی ایک وجہ یہاں پہ کیا چل رہی ہے؟ حرف مشبہ بالفعل پہلے آ رہا ہے. ان آ جائے گا، کأن آ جائے گا، لکن آ جائے گا، لعل آ جائے گا. فی الحال صبر صبر. کسی بھی اسم کی حالت نصب میں آنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کون ہو؟ حرف مشبہ بالفعل ہو، تو وہ اس کا کیا بن رہا ہو؟ حرف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہا ہو. اگر ایک ورڈ حرف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہا ہے تو وہ کون سی اعرابی حالت میں ہوگا؟ نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے نصب میں آنے کی. دوسری وجہ کیا تھی نصب میں آنے کی؟ بولو. فعل آ جائے تو وہ فعل کا کیا بنے گا؟ تو نصب میں آئے گا. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. مفعول ہو، اگر وہ کسی فعل کا مفعول ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ حالت نصب میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. دخلا، دخلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حامد، حامد داخل ہوا. کہاں داخل ہوا؟ فل مسجدی. حامد کہاں داخل ہوا؟ مسجد میں داخل ہوا. آگے جانے دو. مسجد اچھی جگہ ہے، جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ مسجد نہیں کرنا چاہ رہا. فل غرفتی. دخلا حامد فی الغرفتی. آواز تو آ رہی نا؟ دخلا، دخلا کون سا فعل ہے؟ دخلا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعلا کے وزن پہ فعل ماضی. دخلا داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ آگے ہم نے دیکھا ایک ورڈ ہمیں حالت رفع میں مل رہا ہے. حالت رفع میں کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. تو حامد اس کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل. حامد اس کا فاعل ہو جائے گا، یہ حامد کا فعل ہو جائے گا. حامد دخلا کا فاعل ہو گیا، تو اس لیے ہم نے اس کے اندر ضمیر نہیں نکالی، بلکہ ہم نے کیا کہا؟ حامد داخل ہوا کمرے میں. پھر اگر مجھے کہنا ہے کہ اور مارا اس کو، اس کو کس کو؟ حامد کو. حامد کو مارا ناصر نے، تو یہ مارنے کا فاعل کون ہوگا؟ اور اس کو مارا ناصر نے، مارنے والا کون ہے؟ ناصر. تو میں ناصر کے اوپر کیا اعراب ذکر کروں گا؟ اعراب کیا ذکر کروں گا؟
رفع ضمہ حرکت ہے. ناصر فاعل ہے, اس وجہ سے اس پہ فاعل ہے نا. ناصر نے مارا حامد کو, فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ فاعل کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں. تو یہ رفع میں آ گیا. اس کا فعل کون سا ہے؟ ضربہ. ٹھیک ہے, لیکن اب میں نے سینٹینس کیا بنایا ہے کہ اس کو مارا, یا ناصر نے اس کو مارا. یہ اس کون ہے؟ حامد. حامد عدد کے اعتبار سے کتنا ہے؟ واحد. جنس کے اعتبار سے کتنا ہے؟ مذکر. حاضر ہے یعنی مخاطب ہے, متکلم ہے, یا تھرڈ پرسن غائب ہے؟ کیا یہ بات کر رہا ہے؟ کیا ہم اس سے بات کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا. تو واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے. ضربہ فعل ہو گیا, ناصر اس کا فاعل ہو گیا. پٹائی کس کی ہو رہی ہے؟ تو حامد سینٹینس میں کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. تو مفعول مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو اگر میں حامد کی جگہ پہ ضمیر استعمال کروں گا تو مجھے کون سی ضمیر استعمال کرنی ہوگی؟ منصوب کی. ٹھیک ہے, اننا ضمیر نہیں ہے, اننا تو حرف تھا, ضمیر بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں کیسے کہوں گا؟ وَضَرَبَهُ ناصر. ضربہ ناصر, یہ ضربہ کیا تھا؟ فعل تھا. ناصر اس کا کون ہے؟ فاعل. حامد مفعول تھا, لیکن حامد کا میں ذکر نہیں کر رہا بلکہ اس کی ضمیر کا ذکر کر رہا ہوں. تو جب حامد سینٹینس میں مفعول تھا تو اس کی ضمیر بھی سینٹینس میں کیسی ہوگی؟ مفعول ہوگی. چونکہ واحد مذکر کی ضمیر لانی ہے, واحد مذکر غائب کی ضمائر میں گیا. رفع کے لیے ہوا ہوتی ہے, نصب اور جر کے لیے ہو ہوتی ہے. یہاں پہ میرے پاس ریزن کیا ہے؟ نصب کا ریزن ہے یا جر کا ریزن ہے؟ نصب کا ریزن ہے کہ فعل کا مفعول بن رہا ہے, تو میں نے اس کی نصب والی ضمیر اٹھائی اور اب میں اس کو فعل سے ملا کے لکھوں گا یا الگ کر کے لکھوں گا؟ ملا کے. کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ عرب نے ملا کے لکھا ہے. نہیں ملا کے لکھنا, الگ سے لکھنا ہے. اگر الگ سے لکھنا ہے تو آپ کو ایک اور چیز کرنی پڑے گی, آپ کو ای یا ایڈ کرنا پڑے گا, پھر آپ الگ سے لکھتے ہیں. اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کو الگ سے اس کو سیٹ دینی ہے تو آپ کو اس کو سیٹ دینی پڑے گی. یہاں پہ وہ اس کے ساتھ آ رہا ہے, یہاں پہ اس کو الگ سے اگر بلانا ہے تو اس کو گاڑی بھیجنی پڑے گی, اس کے لیے کریم یا بائک کیا کرانی پڑے گی آپ کو. جب وہ ساتھ لگا ہوا ہے تو تکلیف کیا ہے یہ تو بتاؤ نا. جو ہے اس کو تو سمجھ لو, جو نہیں ہے اس کو فی الحال چھوڑ دو. اچھا, یہ ضمیر کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ یہ مفعول بننے کی وجہ سے آئی ہے. تو حامد کا میں ذکر نہیں کر رہا نا. واپس میں بولوں حامد کمرے میں آیا, حامد کرسی پر بیٹھا, حامد نہانے گیا, نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں بولوں گا حامد کمرے میں آیا, پھر اس نے یہ کیا, وہ وہاں گیا, تو یہ ضمائر ہم استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو فعل کے بعد جب عام طور پہ فعل کے علاوہ کی ضمیر کوئی لکھی ہوئی ہوگی, ایک ہوتی ہے فعل کی ضمائر, وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. فعل کے بعد کوئی اور ضمیر لکھی ہوگی تو وہ عام طور پہ کون ہوگا؟ فعل کا مفعول ہوگا. ایک تو فعل کی اپنی ضمائر ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی ضمیر اس طرح اٹیچڈ ہوگی تو وہ اس کا مفعول ہوگا, اور مفعول ہونے کی وجہ سے وہ ضمیر کون سی والی ہوگی؟ نصب والی ہوگی. ٹھیک ہے, فعل جر نہیں کرتا. حرف جر کے بعد اگر آئے گی تو پھر وہ کیسے آئے گی؟ کون سی ہوگی؟ حرف جر کے بعد مجرور ہوگی. حرف جر کے بعد اگر آپ کو ضمیر ملتی ہے تو وہ ضمیر مجرور ہوگی کیونکہ پیچھے حرف جر موجود ہے. فعل کے بعد اگر اس طرح ضمیر ملے گی تو وہ کون سی ہوگی؟ منصوب کی ہوگی, اور عام طور پہ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ اس کا مفعول ہوگی. فعل ماضی فعل, اس کے اندر کون سی ضمیر شامل ہے؟ اس کے اندر ضمیر کون سی شامل ہے؟ آلریڈی ہوا, اس ایک مذکر نے کیا, لیکن ہم اس ضمیر کو ظاہر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, جب جمع پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فعلوا. اب اس میں لانے تک کیا فرق آ گیا؟ ایک یہ واو کا اضافہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر معنی کیا جنریٹ ہو گیا ہے؟ ہم کا. ٹھیک ہے, جمع مذکر غائب کا معنی جنریٹ ہو گیا واو کے لگانے سے. بھائی جان یہ یوٹیوب پہ ریسیپی نہیں چل رہی کہ چلو اس کا مزہ نہیں آیا تو یہ کر دیا. یہ ہزاروں سال پرانی زبان ہے, جس طریقے سے چلتی آئی ہے اسی طریقے سے چلے گی. اللہ تعالیٰ قرآن آپ کے اس سے تو چینج نہیں کر رہے ہیں. فعلو یہ کہنے کا طریقہ ہے, اس کے اندر ہوم شامل ہو گیا واو کو لگانے سے. تو ایک اور طریقہ کہنے کا کیا ہے کہ اس فاعل کے ساتھ یہ واو ضمیر آ گئی ہے. یہ واو ضمیر کس چیز کی ہے؟ ہوم کی جگہ پہ آئی ہے. اچھا, فعل اس ایک مذکر نے کیا, فعلو ان سب مذکروں نے کیا, تو یہ سب مذکر اس فعل کے کون ہوئے؟
فاعل ان سب نے کیا. مثال کے طور پہ خرجو, خرجو کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب نکلے. نکلنے والے کون تھے؟ فاعل وہ سب. اس اعتبار سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ واو ضمیر جو ہے وہ کس اعراب کی جگہ پہ ہے؟ حالت رفع کی جگہ پہ. ٹھیک ہے, جس طرح ہم آتا ہے اس طرح فعل کے ساتھ جو اس کی ضمائر آتی ہیں وہ تھوڑا الگ طریقے سے آتی ہیں. ہم نہیں آیا بلکہ واو آ گیا, تو یہ واو فاعل کی ضمیر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, یا رفع کی ضمیر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. فعل سے فعلو ہو گیا تو اس کے اندر ہم کا معنی شامل ہو گیا. مؤنث پہ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ فعلت, تا ساکن, فعلت. اب اس کے اندر کیا معنی آ گیا؟ ہیا کا معنی آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ تا ساکن کیا ہے؟ یہ تا ساکن جو ہے وہ تانیث یا مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے, یہ مؤنث کی علامت ہے. پھر جمع مؤنث پہ کیسے ہے؟ فعلنا. فعلنا کے اندر کون سی ضمیر شامل ہو گئی؟ ہننا کی ضمیر شامل ہو گئی. یا آپ اس نون کو کہتے ہیں کہ یہ نون کون سا والا نون تھا؟ نون النسوہ. یہ ہوا کا ہو گیا, یہ ہوم کا ہو گیا, یہ ہیا کا ہو گیا, یہ ہننا کا ہو گیا. پھر ابھی چھوڑے نا, مخاطب پہلے اتنا تو گزرا ہے. پھر مخاطب پہ آ جائے. مخاطب کیا کرے گا؟ مخاطب کے لیے کیا بنے گا؟ اچھا وہ یاد نہیں کرنے کی, سمجھنے کی ہے. فعل تا, یہ تا جو ہے انتا میں بھی تھا, بکا میں بھی تھا. ٹھیک ہے, فتحہ کے ساتھ. فعل تا, فعل تا کے اندر کون شامل ہے؟ فاعل کے فاعل تا انتا اس کے اندر شامل ہے. اب انتا خود تو پورا پورا ظاہر نہیں ہو رہا, لیکن کون ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ تا ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی یہ تا فعل کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ کون بن رہا ہے اس کا؟ یہ تا فعل کے ساتھ جب مل رہا ہے تو یہ اس کا کون بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے نا. اگر میں کہوں گا خرجتا تو نکلنے والا کون ہے؟ فاعل نکلنے والا ہے. تو انتا کی جو ضمیر ہے وہ فاعل, اور پوری ضمیر انتا کے ساتھ نہیں آ رہی بلکہ صرف تا کے ساتھ آ رہی ہے. پھر اسی طرح جب جمع پہ آئے تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل تم. مؤنث کے لیے فعلتی. انتنا کے لیے فعلتنا. انا کے لیے فعلت ونحن. ایک سیکنڈ جی جی. پھر تا ظاہر کر رہا ہے, پھر تم ظاہر کر رہا ہے, پھر تی ظاہر کر رہی ہے, پھر تننا ظاہر کر رہا ہے, پھر تو ظاہر کر رہا ہے, پھر نہ ظاہر کر رہا ہے. یہ ساری ضمائر ہیں, یہ ساری ضمائر ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ضمائر بھی رفع کی ضمائر ہیں. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ یہ ضمائر جو ہیں یہ منفصل ہیں یا متصل ہیں؟ متصل ہیں. کیسے آ رہی ہیں؟ ملا کے یا الگ الگ؟ ملا کے الگ الگ. ریان بھائی ملا کے آ رہی ہیں الگ آ رہی ہیں؟ یہ فعل سے ملی ہوئی ہے نا. فاعل کون سی نہیں ملی ہوئی؟ واو ملا ہوا نہیں ہے. یہ الف نہیں ہے. الف میں نے نہیں بولا, میں نے صرف واو بولا تھا, وہ پہچاننے کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے. تم بھی ملا کے ہے, تننا بھی ملا کے. یہ ساری ضمائر فاعل کی جگہ پہ آ رہی ہیں تو رفع میں آ رہی ہیں. اگر فعل مجہول ہو جائے گا تو نائب الفاعل کی جگہ پہ آ جائیں گی. نائب الفاعل بھی کیسا ہوتا ہے؟ رفع ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ضمائر جو ہیں اس کو اور اس کو چھوڑ کے ان دونوں کی ضمائر ظاہر نہیں ہوتی. باقی سب کے ساتھ جو ہے وہ ضمائر لگی ہوئی ہیں اور وہ ظاہر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور مرفوع ہیں اور متصل ہیں. اچھا اب ایک کانسیپٹ سمجھ لیں, اب اس کو چھوڑ دیں تھوڑے. اس میں فاعل میں ظاہر نہیں ہو رہی. واو تو آ رہا ہے نا, واو ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو بابا واو, اب وہ واو میں کنورٹ ہو گیا نا. وہ ہوم گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنی جگہ پہ واو کو بھیج دیا ہے کہ تم جاؤ میری جگہ پہ. صحیح ہے, واو آ گیا, کچھ نہ کچھ آ گئی ریپرزنٹیشن. اچھا اب اس چیز کو سمجھنا ہے. خرج حامد, یہ کیا ہو گیا؟ فعل. یہ کون ہو گیا اس کا؟ یہ ہو گیا فاعل. کون نکلا؟ حامد نکلا. اس پوائنٹ پہ اس کے اندر ہوا ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا فاعل کون ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب فاعل ظاہر ہو جائے تو فعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد کا آتا ہے. اگر فاعل فعل کے بعد ظاہر ہو جائے, لکھا ہوا آ رہا ہو, الگ سے ضمیر نہ ہو, الگ سے اسم ہو, تو فعل ہمیشہ واحد کا آتا ہے. اب آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں. خرجت طلاب. طلاب کتنے ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں. طالب واحد ہے,
طلاب جو ہے جمع ہے. خرجہ کتنے کا تھا؟ سنگل کا تھا. تو فاعل تو ملٹیپل ہے, فعل کیوں واحد کا ہے؟ کیونکہ فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد ظاہر ہو گیا ہے. جب فاعل ظاہر ہو جائے گا تو فعل واحد کا ہی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صرف اس کے اندر اور اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ یہ ضمیر نہیں لاتے, یعنی اگر آپ چاہیں تو یہ ضمیر کے بغیر آئیں گے. اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ ان دونوں سینٹینسز میں کیا ہے کہ یہ ضمائر سے خالی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی صبر کر لو نا, ابھی پہلی سیڑھی تو چڑھنے دو, پھر جم مار کے پھر واپس نیچے گھسیٹو گے, بولو گے یہ کیوں ہوا تھا. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خرجہ فعل ہے, اس کا کوئی فاعل اس کے اندر نہیں ہے, کوئی ضمیر اس کے اندر نہیں ہے. حامد کون ہے؟ اس کا فاعل ہے. یہ خرجہ بھی فعل ہے, فعل ماضی, اس کا فاعل یہاں پہ ہے, اس کے اندر کوئی فعل نہیں ہے. اب یہاں پہ ذرا سا پہنچ کیجیے گا, مؤنث پہ بعد میں جائیں گے. اب اسی سینٹینس کو میں لکھ رہا ہوں حامد. اب میں آگے کیا کہوں گا فعل کے لیے؟ حامد. مجھے کتنے لوگوں کی بات کرنی ہے؟ ایک کی. مذکر یا مؤنث؟ مذکر کی نا. تو میں کون سا فعل استعمال کروں گا واحد مذکر غائب کے لیے؟ حامد خراجہ. خرجتا کہوں گا تو آپ سے بات ہو جائے گی, تو حامد کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سینٹینس میں اور اس سینٹینس میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ جملہ کون سا کہلائے گا؟ جملہ فعلیہ. یہ شروع ہو رہا ہے فعل سے, اس کے فعل کے اندر ضمیر نہیں ہے. جب آپ یہاں پہ آتے ہیں, اب یہ کون بنے گا؟ جملہ اسمیہ. تو یہ کون بن گیا؟ اب یہ فاعل نہیں ہے. جملہ اسمیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ مبتدا سے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. ابھی تک فعل آیا نہیں ہے سینٹینس میں, تو حامد فاعل نہیں بن سکتا. یہ مبتدا ہو گیا. اب کون آیا؟ اب اس کی آ گئی خبر. اب خبر اپنے اندر کیا ایک مسئلہ ہے کہ خبر اپنے اندر کیسی ہے؟ کیا یہ اسم ہے؟ نہیں, یہ اسم ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے اندر ایک ہے خراجہ. اب خراجہ کو کون چاہیے ہوگا؟ فاعل چاہیے ہوگا. اب فاعل اس کا کہاں سے لیں؟ واپس سے حامد بولوں, حامد خرجہ حامد. اب کیا کریں گے؟ اب آپ یاد رکھیں کہ اس کے پاس ایک پاور کیا تھی؟ اس کے اندر ضمیر ایک چھپی ہوئی ہو سکتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اندر اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. اس کا گرامیٹیکل ترجمہ کیسے ہوگا؟ حامد وہ نکلا. اس کا کیسے ہوگا؟ نکلا حامد. حامد وہ نکلا. وہ کیوں نکلا؟ کیونکہ خرجہ کو کوئی فاعل چاہیے. تو وہ فاعل کہاں سے آیا؟ اس کے اندر ہوا تھا. فرق کہاں پہ آئے گا؟ جب میں نے کہا الطلاب, اب الطلاب کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. لیکن سینٹینس میں یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اب مجھے اگر ان کے لیے فعل لانا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ خرجو. اب یہ خرجو کیوں کہوں گا؟ کیونکہ یہ خرجہ کو کون چاہیے ہوگا؟ فاعل چاہیے ہوگا نا. مجھے طلاب کے بارے میں بات کرنی ہے. طلاب کیسے ہیں؟ جمع اور مذکر ہے. جمع مذکر غائب کے لیے کس طرح فعل استعمال ہوگا؟ تو اب میں کیا کہوں گا؟ اسٹوڈنٹس وہ سب نکلے. نکلے اسٹوڈنٹس. اس کانٹیکس میں جب فاعل ظاہر ہو رہا ہے تو فعل آپ واحد کا لا رہے ہیں. اس کانٹیکس میں فاعل ظاہر نہیں ہو رہا. اس سینٹینس میں الطلاب فاعل نہیں ہے. گرامیٹیکلی طلاب فاعل نہیں ہے. گرامیٹیکلی سینٹینس میں کیا ہے؟ وہ مبتدا ہے. یہ اس کی خبر ہے. خبر اٹ سیلف جملہ فعلیہ ہے جس میں فعل تو خرجہ ہو گیا. اب خرجہ کو کون چاہیے ہوگا؟ کوئی فاعل چاہیے ہوگا. چونکہ اس کے آگے اس کا فاعل مینشن نہیں ہے تو اس کے اندر ہمیں ضمیر لانی پڑے گی جو کہ ہمارے کانٹیکسٹ کے اپروپریٹ ہو. ہم کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں جمع مذکر کی, تو یہاں پہ ضمیر بھی کس کی آئے گی؟ جمع مذکر کی آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس سینٹینس میں اور اس سینٹینس میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے جس میں خرجہ فعل ہے واحد کا. کیوں واحد کا ہے؟ کیونکہ آگے اس کا فاعل مینشنڈ ہے. اسم ظاہر اس کا فاعل مینشنڈ ہے. اس سینٹینس میں کیا فرق ہے کہ یہ سینٹینس جملہ اسمیہ ہے. اس میں مبتدا جب آپ نے اس کو بنا دیا تو اب یہ فاعل نہیں بن سکتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ مبتدا بھی بنے فاعل بھی بنے, نانی کے گھر ابھی نہیں آیا ہوا. تو اس کے لیے جب فعل ذکر کیا تو فعل کے ساتھ کون لانا پڑ رہا ہے؟ پھر فاعل لانا پڑ رہا ہے. اب وہ واپس طلاب کو ذکر کرنے کے بجائے ہم ان کے حساب سے ان کی ضمیر کا ذکر کریں گے. ابھی ذکر کی ہے نا میں نے, لکھی ہے تو آئی نا بورڈ پہ پہلے سے. تو نہیں, یہ واؤ جو لکھا ہے بتایا تو یہ واؤ ضمیر ہے. یہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ضمیر جو ہے یہ واؤ سے مراد کون ہے؟ یہ ہے جی, ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع موجود ہوگا. اچھا جی, اب مجھے مؤنث میں آپ بتائیں گے.
यहाँ पे मैं क्या फेल इस्तेमाल करूंगा, खरजत, खरजत ता साकिन के साथ, क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है, मोन्नस की, तो फेल मोन्नस के लिए आएगा। फाइल बाद में जाहिर हो रहा है, तो फेल किसका आएगा, वाहिद का आएगा, ठीक है, और वाहिद में से मोन्नस वाला क्योंकि फाइल मोन्नस है। जब आ जाएगा अत्तालिबातु, अब फेल कैसे आएगा, फाइल जाहिर है, जब फाइल जाहिर है तो फेल इन दोनों में से ही आएगा, मुजक्कर का लाऊं या मोन्नस का लाऊं ये डिसाइड करना है। अत्तालिबात मुजक्कर, ये अलिफ ता जो है ये किस चीज की अलामत है, मोन्नस की, तो हम क्या कहेंगे, खरजत अत्तालिबातु, या मिला के फिर खरजत अत्तालिबातु। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये वाहिद का इसलिए रखेंगे क्योंकि फाइल जाहिर हो रहा है। अब अगर सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करूं और मैं कहूं अत्तालिबतु, अब मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, खरजत, एक है ना अभी, लेकिन इस खरजत के अंदर ये जमीर शामिल होगी, छुपी हुई होगी, ये आपको मानना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे जमा कर देंगे तो फिर अब आपने क्या बोला था, क्या आएगा, खरज ना, ऊपर वाला ये वाहिद है ना, कहा वो जमा है ना, वो जमा है, लेकिन इसके लिए फेल वाहिद का आएगा क्योंकि ये इसका फाइल बन रहा है ना। जब फाइल जाहिर हो गया तो फिर फेल सिर्फ वाहिद का आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे कह दूंगा ना खरज न तालिबात, तो उसका मतलब होगा वो सब निकली, और फिर तालिबात क्या बनेगा सेंटेंस में, ये जाहिर हो रहा है ना फाइल, ये फाइल पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, मौजूद तो है, अब क्या बोर्ड से निकल के आएगा, ठीक है। तो फेल के बाद अगर इस्म मरफू आपको मिल रहा है तो उसका आमतौर पर क्या बनेगा, फेल के बाद अगर आपको कोई इस्म मरफू मिल रहा है तो वो उसका फाइल बन जाएगा। अगर फाइल जाहिर हो जाएगा तो फेल जो है वो वाहिद का इस्तेमाल होता है, चाहे मुजक्कर का हो या मुअन्नस का हो, वो डिपेंड करेगा कि फाइल का जिन्स कैसा है। लेकिन अगर जाहिर नहीं हो रहा तो फिर पीछे के एतबार से जमीर का इंतखाब आपको करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। अभी 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 आएगा वो किताब वाले, कुछ किताब वालों को ही मेहनत करने में, वो मुझसे अच्छा आपको समझाएंगे इंशाल्लाह जी। अदरसुल खामिस, अदरसुल खामिस, यार आपका जो सवाल है ना वो मैं मुतलकन नहीं एक्सेप्ट करता, वो मैं कैद के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। जी जनाब, ये जमा की अलामत है, ये जमीर नहीं है, इसका पर्पस है, ये क्या सीखा, ये वाहिद का जमा का है, कैसे पता चला, जब कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जिसके आखिर में खुद वाव आएगा तब कंफ्यूजन होगी। तो इस वजह से अरब ने इस वाव के साथ अलिफ का इस्तेमाल किया है, ये अलामत दिखाने के लिए कि ये जमा का वाव है, इसको किसी और वाव से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हरफ असली नहीं है, ठीक है। और ये वाला वाव जो है ना, अलिफ वाला, ये कभी गिर नहीं सकता, ये गिर सकता है, अगर इसके पीछे लम आ जाएगा ये गायब हो जाएगा, वो वाला वाव कभी नहीं गिर सकता, वो नहीं गिर सकता। अगर वो गिरा दिया आपने तो आपने जमीर खत्म कर दी, जमीर खत्म कर दी इसका मतलब है आपने उसके अंदर से वो जमा मुजक्कर का माना खत्म कर दिया, बाकी सब में जमा है। वो जमीर नहीं कहलाती, क्योंकि अगर उसको जमीर कहेंगे ना तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर फंस जाएंगे। अगर ये जमीर ऑलरेडी आ गई तो वो उसका फाइल बन गई, तो फिर आगे फाइल नहीं जिक्र कर सकता, इसलिए इसको अलामत तानीस कहा जाता है, मोन्नस की अलामत कहा जाता है, जमीर नहीं कहा जाता। इसके अंदर जमीर इसकी महजूब है, छुपी हुई है, मुस्मर है, वो ही है, जरूरत के वक्त आ सकती है, जरूरत ना हो तो वो जमीर भी गायब हो सकती है। जैसे इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इसके अंदर जमीर नहीं है, क्योंकि अगर खराजा के साथ जमीर आ गई, वो निकली, तो फिर ये तालिबात सेंटेंस में वापस फाइल नहीं बन सकता। इस सेंटेंस को ट्रू बनाने के लिए इसको जमीर से आरी करना पड़ेगा, इसके अंदर से जमीर को खाली करना पड़ेगा, इस वजह से इसको ता को जमीर नहीं कह सकते। अगर मैं कहता हूँ खराजा, वो निकला, तो फिर मुझे हामिद नहीं जिक्र करना चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता खराजा हामिदुन, वो निकला हामिद, ये नहीं होगा। खराजा हामिदुन का मतलब क्या होगा, हामिद निकला, वो आप गायब कर देंगे, ठीक है। अगर खरजत में मैं कहता हूँ कि ये जमीर है, तो फिर इसका मतलब होगा कि इसको हमेशा कहना पड़ेगा कि वो निकली। जैसे फ़अलू में हम कहेंगे उन्होंने किया, खरजू में कहेंगे कि वो निकले, सेंटेंस ये नहीं बन सकता। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है जी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, खरजू अत्तुल्लाब, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है,
کیونکہ اس میں آلریڈی فاعل آ چکا ہے وہ نکلے. تو پھر یہ الطلاب کون ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو اگر فاعل بنانا ہے تو آپ کو اس کو ضمیر سے عاری کرنا پڑے گا, اور صرف ان دونوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ضمیر کے بغیر آ سکیں. ان کی ضمیر چھپی ہوئی ہے ان کے اندر اگر ضرورت ہو تو, اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ دونوں بغیر ضمیر کے ہیں, ایک مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے. انا اور نحنو اور مخاطب پہ جو ہے یہ چیز اتنی اپلائی ہوتی نہیں ہے, اس لیے مسئلہ نہیں کرتی. ہم اس چیپٹر کو ریڈ کریں گے, اس میں آپ کے پاس اس کانٹیکس میں بہت ایگزامپلز آئیں گی. ٹھیک ہے, الدرس الخامس, دونوں ایک ہی بات ہے, مضمر اور مستتر, مستتر سطر سے چھپی ہوئی اور مضمر جو کہ ظاہر نہ ہو رہی ہو, اور اس کے اپوزٹ والیوں کو بھی ظاہر بھی کہا جاتا ہے یا بارز بھی کہا جاتا ہے. کچھ کتابوں میں بارز کا ورڈ ملے گا آپ کو, کچھ کتابوں میں ظاہر کا ورڈ ملے گا, تو دونوں ایک ہی معنی. بالکل صحیح جی. الدرس الخامس المدرس, کیا کہا؟ جی جی بالکل پڑھیں. الدرس الخامس. اچھا, اس چیپٹر پہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگا لیں گے, لیکن آپ یہ کانسیپٹ جو ہے کوشش کیجیے گا کہ یہ کانسیپٹ آپ کو جو ہے کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ابھی جمعرات تک ہمارے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کانسیپٹ کو کوشش کیجیے گا کہ انشاءاللہ ایک بار یہ واضح ہو جائے گی نا چیز, آپ کو آگے انشاءاللہ پریشان نہیں کرے گی. اب یہ جو سینٹینسز کچھ آئیں گے اس میں ساتھ ساتھ آپ کو گرامیٹیکل انالیسس بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا, تو اس کو ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے. اوکے جی. جی المدرس. المدرس من فتح الباب, من فتح باب الفصل. من فتح باب الفصل, ترجمہ کیا بنے گا؟ کلاس کا دروازہ کہاں ہے؟ من, من کون, فتح اس نے کھولا, کون یعنی اگر آپ محاورتاً کریں گے تو کون ہے وہ جس نے کھولا, کیونکہ یہ من موصولہ بھی کیا ہو سکتا ہے, یا کس نے کھولا بھی آپ کر سکتے ہیں. کیا کھولا؟ دروازہ. باب الفصل, کلاس کا دروازہ. اب اس سینٹینس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو من سینٹینس میں کیا بنتا ہے پھر؟ استفہام کے لیے آ جائے گا, اسم ہے, فعل سے پہلے آ رہا ہے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا. اس کو بنا دیا آپ نے. ٹھیک ہے, من ہو گیا مبتدا, نصب نہیں ہے, فتح نصب نہیں, من ہو گیا مبتدا. اب آیا اس کے بعد فعل فتح. فتح کھولنے کے معنی میں ہے, ماضی میں. کھولنے والا کون ہے؟ ایک مذکر ہوا. اب ہوا کیا ہے اصل میں؟ ضمیر ہے. ضمیر کو پیچھے کیا چاہیے ہوگا؟ ضمیر کو کوئی اسم چاہیے ہوگا. پروناؤن کو ایک ناؤن چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آیا, یہ وہ کون ہے. تو فتح کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کو پیچھے کون سا ناؤن مل سکتا ہے؟ من مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو من مبتدا ہو جائے گا, فتح اس نے کھولا. فتح کے اندر ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے, جو کہاں پہ لوٹ رہی ہے؟ پیچھے من کی طرف. پھر باب الفصلی کیا بنے گا؟ سینٹینس میں کیا بنے گا؟ فعل فاعل اب مفعول, کہ یہ کھولنے کا عمل کس پہ اپلائی ہوا ہے؟ دروازے پہ. تو باب جو ہے کون سی اعرابی حالت میں آ گیا؟ نصب میں آ گیا, کیونکہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے, الفصلی یہ کس اعرابی حالت میں؟ جر میں. یہ کیوں جر میں؟ کیونکہ یہ باب کا مضاف الیہ ہے. کیا کھولنے کا عمل فصل پہ ہوا ہے, کلاس پہ ہوا ہے؟ نہیں. کھولا کس کو ہے؟ کھولا کس کو ہے, کلاس کو یا دروازے کو؟ دروازے کو کھولا ہے. کلاس کا ہے وہ میں مان رہا ہوں, گھر پہ نہیں لے جانا, کلاس کا ہے, لیکن کھولا کس کو ہے؟ جب ہاتھ لگایا تھا تو کس کو لگایا تھا؟ دروازے کو لگایا تھا نا. پھر اس دروازے کی نسبت کی ہے کہ وہ کلاس کی طرف ہے, تو اس لیے کلاس جو ہے وہ نسبت یا اضافت کی وجہ سے ہمیشہ حالت جر میں رہے گا, فعل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ فعل نہ بھی ہوتا تب بھی دروازہ کس کا تھا؟ کلاس کا ہی تھا. بند ہو کھلا ہو, فعل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس وجہ سے فعل کی وجہ سے اس کا اعراب افیکٹ نہیں ہوگا. فاعل فتح کے اندر ہوا اور اس کا پیچھے آئے گا من, کون ہے جس نے کھولا. پھر بھائی حامد مدرس پوچھ رہا ہے کلاس کا دروازہ کس نے کھولا ہے, تو اس کو تھوڑی پتا ہے کہ کس نے کھولا ہے, وہ تو پوچھ رہا ہے کس نے کھولا ہے. ٹھیک ہے, اب حامد کیا کہتا ہے؟ انا فتحتہ. انا فتحتہ. اب یہ انا کیا ہو گیا؟ انا ویسے کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. کون سی ٹائپ کا اسم ہے؟ ضمیر ہے. کس چیز کی ضمیر ہے؟ واحد متکلم کی. انا میں بولنے والا جو ہوں, ایک ہوں, اس کی. سینٹینس میں اگر یہ اسم ہے تو یہ سینٹینس میں کیا بنے گا؟ مبتدا, کیونکہ اس سے سینٹینس شروع ہو رہا ہے, پھر آگے جو بھی چیز آئے گی وہ اس کی خبر ہو جائے گی. انا فتحتہ. پھر ہو گیا فتحتہ. اب اس کو اگر دو پارٹس میں بریک کریں تو کیا دو ورڈز بن سکتے ہیں؟ فتح ایک بن جائے گا فتحتہ, فعلت کے وزن پہ فتحتہ, اور ہو جو ہے وہ ضمیر آ جائے گی. تو یہ ہو گیا فتح. کھڑا تو نہیں تو بورڈ تو بٹھانے تو نہیں جا رہا گھر پہ بھائی. فتحتہ. اب اس کو اگر بریک کیا تو پہلے میں نے کیا فتحتہ اور ہو ملا کے لکھا ہے,
تو ضمیر کون سی والی ہے؟ متصل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے بعد جب ضمیر آتی ہے عام طور پہ تو وہ کون آتا ہے؟ اس کا مفعول آتا ہے. جب یہ مفعول ہے تو یہ کون سی اعرابی حالت کی ہوگی؟ منصوب کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور فتحت کا فاعل کون ہے؟ یہ تا جو ہے تا یہ اس کا فاعل ہو گیا مرفوع. ٹھیک ہے. فتح کھولا کس نے کھولا؟ میں نے کھولا, انا نے. فتحت انا نے, یہ تو ضمیر میرے لیے آ گئی. کس چیز کو کھولا تھا؟ اس ہو کو کھولا تھا. یہ ہو اصل میں کون ہے؟ وہ پیچھے آپ کو سینٹینس بتا رہا ہے باب الفصل. تو اس باب کی جگہ پہ کون آ گیا؟ ہو آ گیا. کیونکہ باب کیسا ہے اور کتنے ہیں؟ واحد ہے اور مذکر ہے. مذکر ہے کیسے پتا چلا؟ دروازے میں باب میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے اور کوئی اور ریزن بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کو مؤنث بنائے. ٹھیک ہے جی. تو فتحت, اب اس میں بھی ہم کیا کہیں گے؟ انا مبتدا ہو گیا. اچھا, اس سینٹینس کو اسی سوال کے جواب کے لیے اور کس طریقے سے کہا جا سکتا تھا؟ استاد نے پوچھا من فتح باب الفصل, حامد کیا کہتا تو بات مکمل تھی. وہ کہتا تھا اگر انا کہتا نا تو اس میں سینٹینس میں صرف مبتدا تھا, خبر محذوف تھی. ٹھیک ہے, صرف مبتدا نہیں. سینٹینس کامل کیسے ہوتا اگر وہ صرف کہہ دیتا فتحتہ, فتحتہ میں نے کھولا اس کو, یہ بھی سینٹینس کامل تھا. ٹھیک ہے. اچھا سوال ہے, انا کیوں لگایا جی؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے. اچھا, فتحتہ بھی کافی تھا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اس چیپٹر میں وہ آپ کی یہ پریکٹس کرانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے اسم کو مینشن کر کے اس کو ضمیر سے کیسے ریفر کیا جاتا ہے. دوسرا ایک فرق کیا ہے کہ سوال جو ہے وہ کھولنے کے بارے میں ہے یا کس نے کھولا ہے کے بارے میں. جو سوال کا اصل مقصد ہے اس کو جواب میں پہلے ذکر کرنا زیادہ افضل ہے. تو فتحتہ میں پہلے کیا چیز ذکر ہو رہی ہے؟ فعل ذکر ہو رہا ہے, کھولنا. پھر تو ضمیر آ رہی ہے. ان کا سوال کھولنے کا تھا. اگر وہ پوچھتے نا کہ آپ نے کیا کیا تو پھر زیادہ لائق ہوتا ہے کہ پہلے فعل کو ذکر کیا جاتا. انہوں نے پوچھا کھولا کس نے, تو اس کو جواب دینا تھا کہ میں تھا جس نے کھولا ہے. صحیح ہے, تو اس لیے ذکر کر دیا. ویسے سمپل آپ فتحتہ بھی کہہ سکتے ہیں, کلام کے لیے انا فتحتہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. انا الذی فتحتہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں ایک ہی بات کو کہنے کے. تو اس میں بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, جتنا آپ کو دماغ لگا رہے ہیں, جتنا آپ کو اپنا کلام اچھا کرنا ہے, آپ اس اعتبار سے چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. جی جی بالکل نہیں, مفعول کہلائے گا, مفعول بھی. جی جی, من جو ہے وہ استفہام کا تھا. ایک سیکنڈ. انا بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر صرف آپ انا کا جواب کہیں گے تو پھر اس میں خبر محذوف آپ کو نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے, انا پھر آپ اس میں محذوف خبر نکالیں گے. جی جی پھر آپ کو پھر کانٹیکس میں اگر ایسی بات کریں گے تو اس میں موصولہ بنے گا. پھر یہ جس نے اس میں موصولہ وصل کرتا ہے, آگے کو پیچھے سے جوائن کرتا ہے. تو آگے کی بات تو آپ کے پاس ذکر ہے, مذکور ہے. پیچھے کی بات کیا ہے؟ چونکہ یہ چیپٹر کا بالکل فرسٹ سینٹینس ہے, اس لیے ہم کچھ حذف بھی نہیں نکال سکتے کہ کوئی معاملہ چل رہا ہوگا, ہم اچانک سے کمرے میں گھسے ہیں اور یہ بات چل رہی تھی, تو اس میں موصول کو پیچھے کچھ چاہیے ہوگا. اگر وہ بات چل رہی ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. یا پھر آگے ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ خیر اس من کو شرط بھی بنایا جا سکتا ہے کہ من فتح باب الفصل اضربہ, جس نے دروازہ کھولا تھا میں اس کو جو ہے کچھ اور اچھا والا فعل لگا دوں, کہ مسئلہ نہیں ہے. تو بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں, کانٹیکس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طریقے سے بات کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں کیا معنی جو ہے وہ سب سے زیادہ لائق ہے. جی بدل. المدرس ومن فتح النوافذ, نوافذ, ومن فتح النوافذ, جر میں آئے گا. کس کو کہا تھا جر میں آئے گا؟ تو یہاں پہ مضاف کا ہے. نوافذ کس کو کہتے ہیں؟ نافذۃن, کھڑکی کی جمع نوافذ. تو ومن فتح, یہ واو حرف عطف پیچھے سے سوال کو کنٹینیو کرنے کے لیے آ رہا ہے. من فتح بالکل اسی طرح, من پھر فتح. اب فتح کا مفعول یہاں پہ کون ہے؟ النوافذ. ٹھیک ہے, اور مفعول ہونے کی وجہ سے کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ نصب میں. اور اس کا اعراب ظاہر کیسے ہو رہا ہے؟ فتحہ سے. ٹھیک ہے, اگر آپ پرانے عرصے دراز بچپن کی باتیں یاد کریں تو یہ کس طرح کا اسم تھا جس کا نصب فتحہ سے آتا تھا؟ بنیادی اسم, یعنی بیسک جو اسم کا اعراب ہے وہ اسی طرح ہے کہ رفع جو ہے وہ ضمہ سے آتا ہے, نصب جو ہے فتحہ سے آتا ہے, اور جر کسرہ سے آتا ہے. علی, ایک سیکنڈ دیکھیے گا. فتح النوافذ ایک جملہ فعلیہ ہوا. جی بالکل ایسے ہی ہے. فتح النوافذ یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا جس میں فتح فعل ہو جائے گا, اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گی, اور النوافذ اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. علی, یہ نام چھوڑ دیں جو بھی ہے. انا فتحتها, انا فتحتها. اب یہ بالکل حامد کی طرح کا جواب ہے, صرف ایک فرق ہے, اس نے بولا تھا فتحتہ اور یہ کہہ رہے ہیں فتحتها. یہ کیوں فرق آیا ہے؟ کیا پہلے جو ہے ضمیر آ رہی تھی باب کی جگہ پہ, تو باب تھا واحد مذکر, تو اس لیے ضمیر استعمال کی واحد مذکر کی.
اب ریفر کس کو کیا جا رہا ہے؟ کھولنے والی چیز کہتی ہے جس کو کھولا گیا نوافذ. نوافذ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع کو کس سے ریفر کیا جاتا ہے؟ واحد مؤنث سے. تو اس لیے اس نے ضمیر کس چیز کی استعمال کی؟ ہاں واحد مؤنث کی. لیکن اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ میں نے کھولا ان کو، یعنی جمع کھڑکیاں ہیں، کھڑکی واحد نہیں ہے. نوافذ میں نے کھولا ان سب کھڑکیوں کو یا ان سب کو. ہاں لیکن جمع تو ہے نا، پھر واحد پہ کیوں آئیں گے؟ واحد مؤنث استعمال کرنے کی نہیں، واحد مؤنث استعمال کرنے کا اس کے جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے اس کا واحد مذکر بھی ہوتا، غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث استعمال کیا جائے گا. اس کی وجہ کیونکہ پھر پھنس جائیں گے نا. اگر مؤنث کے لیے الگ کریں گے، مذکر کے لیے الگ کریں گے، تو پھر جمع کو کہاں سے لائیں گے؟ ضروری نہیں ہے، اس میں بھی چل جائے گی، چل جائے گی. ہو سکتا ہے، یہ لازمی قاعدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ اس سے ایکسیپشن بھی کی جائے. جو آپ وہ مکسر والا قاعدہ کریں نا، مکسر والا قاعدہ عام طور پہ ہوتا ہے عاقل کے لیے. اگر عاقل کی جمع مکسر میں آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے بھی واحد مؤنث استعمال ہو جاتا ہے. جیسے کہ تل کر رسولو، ٹھیک ہے. غیر عاقل اگر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر اس کی صفت، اس کی خبر، اس کی ضمیر، اس کا اشارہ، یہ سب واحد مؤنث سے آتا ہے. نوافذ جمع ہے. نافذتن کی جمع یہ کھڑکی سے پوچھ لو عقل والی ہے یا بغیر عقل کی ہے؟ نہیں دیکھی نا تو وہ عقل والی نہیں ہے. جی المدرس، مدرس نے پھر کیا سوال کیا؟ المدرس من کسر هذا المکتب انت کسرته انت انت کسرتہ کسرته یا یا ہاشم یا ہاشم یا ہاشم. من کسر هذا المکتبہ، اس میں من کیا ہو جائے گا جی؟ من استفہام کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوشچن کرنے کے لیے نا جی. مبتدا اس کو بنا لیں. کسر کیا ہو جائے گا؟ فعل توڑنا کے معنی میں، ٹھیک ہے. فعل ماضی، فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے. اس کا فاعل کون ہوگا؟ ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے. مکتب کو فاعل بنائیں گے تو مکتب کو کون سی اعرابی حالت میں ہونا چاہیے؟ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کسرہ کے اندر، فعل کے اندر. مکتب کو اگر فاعل بنائیں گے تو مکتب کون سی اعرابی حالت میں آنا چاہیے تھا؟ مرفوع آنا چاہیے تھا اگر فاعل بناتے، لیکن یہاں پہ مرفوع نہیں ہے. اور اگر مکتب کو فاعل بنا دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ڈیسک کو کس نے توڑا؟ تو ڈیسک توڑتی ہے. ڈیسک سوری ڈیسک نے کس کو توڑا؟ سوری من کسرا، کس کون ہے کسرا توڑا اس نے؟ حاضل مکتبہ. یہ حاضل مکتبہ کیا بنے گا؟ حاضہ اس میں اشارہ ہے، لیکن سینٹینس میں اس کی کیا جگہ بنے گی؟ اس سے پیچھے فعل ہے کسرا. کسرا کا فاعل ہم نے نکال لیا، ہوا ضمیر ہے. تو اب اس کسرا کو کون چاہیے؟ مفعول. کہ توڑنے کا عمل کس پہ اپلائی ہوا تھا؟ تو کس نے توڑا تھا؟ حاضل مکتبہ، اس ڈیسک کو. ذرا سا سوچ کے بتائیے گا کہ اس حاضہ کا اعراب کیا ہوگا جی؟ لیکن اعرابی حالت کی جگہ کون سی ہوگی؟ نصب کی جگہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے. ویسے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مبنی ہے، ظاہری طور پہ اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن جگہ جو ہے، محل جو ہوگا اس کا، وہ منصوب کی جگہ پہ ہی ہوگا. کیوں؟ مفعول ہے، مفعول ہے. کسرا، کسرا ہاذا. اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں من، اگر کلاس میں موجود ہوں آپ کے سامنے، میں پوچھتا ہوں من کسرا ہاذا، اب میں نے مکتب ذکر نہیں کیا، میں نے صرف کہا من کسرا ہاذا. تو اب یہاں پہ ہاذا کیا بنا سینٹینس میں؟ مفعول بنا، ٹھیک ہے. من کسرا ہاذا، تو ہاذا مفعول ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی من کسرا ہاذا میں ہاذا مفعول ہے اور نصب کی جگہ پہ آ رہا ہے. پھر المکتبہ جو ہے وہ اس کا کیا آ جائے گا؟ مشار الیہ. اب آپ بڑے ہو گئے انشاءاللہ، اب اس کا ہوگا بدل. یہ المکتبہ آپ چھوڑ دو، المکتبہ جو ہے وہ ہاذا کا بدل ہوگا. ہاذا اور مکتب ایک ہی چیز ہے. اگر آپ ہاذا کو سینٹینس سے غائب کر دیں، من کسر المکتبہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. تو ہاذا اور مکتب جو ہے وہ، مکتب جو ہے وہ ہاذا کا بدل ہے، اس وجہ سے اسی کا اعراب فالو کرے گا. آگے آ جائے گا انشاءاللہ، بعد میں ریپیٹ کریں گے. اب آگے سوال ہے انتا کسرتہ یا ہاشم. یہ شروع والا حمزہ کس لیے ہوگا؟ استفہام کے لیے، سوال کے لیے. کیا پھر ہے انتا ضمیر مخاطب کے لیے، واحد مذکر کے لیے. تم نے، سینٹینس میں کیا بنے گا؟ فعل کا ہے. ادھر دیکھو میری شکل پہ نہیں لکھا ہوا. انتا سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے نا. سینٹینس کے شروع میں حرف کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. حرف کا اعتبار نہیں ہوتا، اسم کا ہوگا اور فعل کا ہوگا. تو شروع والے حمزہ کو ہٹا دیں، اس کے بعد سینٹینس میں پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ انتا. تو سینٹینس جو ہے جملہ اسمیہ ہوا یا فعلیہ ہوا؟ اسمیہ ہوا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. انتا جو ہے وہ اس کا مبتدا بن گیا. اب آگے سینٹینس آ رہا ہے دوسرا، کسرتہو. تو کسرتا، جس طرح یہاں پہ فتحتہو تھا، تو کسرتہو تم نے توڑا. ہو اسے، یہ ہو کون ہے؟ کسرتا فاعل کے ساتھ ہے. کسرتا فاعل تھا، تا جو ہے وہ اس کا فاعل موجود ہے. تم نے توڑا، کس کو توڑا؟ ہو. تو یہ ہو کیا بنا سینٹینس میں؟ مفعول بھی بنا، ٹھیک ہے جی، مفعول بنا.
اور یہ ہو ہے کون اصل میں، اس کا مرجع کون ہے؟ پیچھے مکتب جو تھا، ٹھیک ہے. کیا تم نے اس کو توڑا، یعنی کہ اس مکتب کو توڑا. یا ہاشمو، ہاشمو اس کو تنوین کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یا کی وجہ سے اس ہاشمو کو تنوین کے بغیر پڑھیں گے. صحیح. یہ باقی کسرتا ہو جو اس کی خبر بنے گی، اور کسرتا ہو خبر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، جس میں کسرتا فعل اور اس کا فاعل ہے، اور ہو اس کا مفعول بھی ہے. یا ہاشمو جو ہے وہ ایک سینٹینس کا الگ سے پارٹ ہے، یہ صرف ندا کے لیے. یہ سینٹینس کا اس کا یہ اگر آپ اس کو پھر اندر دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے، اور اس کا یہ ہاشم جو ہے وہ اس کا مفعول ہے. ادعو، میں پکارتا ہوں ہاشم، ہاشم کو، ٹھیک ہے. خیر چھوڑ دیں ابھی اس کو. یہ من استفہام کا ہے، کوشچن کا بالکل الگ ہے، بالکل الگ. یہ تینوں اسم ہے. من 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 شرط والا بھی میرے خیال میں اسم ہے. یس. اچھا ہاشم کا جواب کیا تھا؟ لا. لا انی انی ما کسرتہ. ما کسرتہ. ٹھیک ہے جی. لا ہو گیا نفی کے لیے، اس کو پھر حرف ہے، حرف نفی کے لیے اس کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں، کاما لگا کے انہوں نے کہہ دیا لا کو چھوڑ دیں. انی، اننا کیا ہوتا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، کرتا کیا ہے؟ اپنے اسم کو نصب کرتا ہے اور اپنی خبر کو رفع کرتا ہے. تو اس کا اسم کون تھا؟ انا تھا. اس کا اسم اصل میں انا تھا، لیکن انا چونکہ رفع کی جگہ پہ آتا ہے اور انا نصب لانا چاہ رہا ہے، تو انا کس میں تبدیل ہو گیا؟ یا میں. تو اس لیے کیا ہو گیا؟ انی. انی. اچھا اب ہوا کیا؟ اصل میں تھا انا، نون پہ کیا حرکت تھی؟ فتحہ. نصب نہیں، نون پہ حرکت تھی فتحہ. یا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ یا ساکن کسرہ مانگتی ہے، تو اس لیے کیا ہو گیا؟ ان نی. اگر آپ کو کسرہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، کسرہ سے زیادہ محبت ہے، تو اس کسرہ کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک نون کا اضافہ کر سکتے ہیں. اتنی آپ کو اجازت ہے نون سے محبت دکھانے کے لیے، اس فتحہ سے، بلکہ نون سے بھی نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں ان نی. تو اس نون سے کیا ہو گیا؟ یہ فتحہ جو ہے یہ بچ گیا. تو چونکہ آپ نے اس فتحہ کو اس نون سے بچایا ہے، اس لیے اس نون کا نام کیا ہوتا ہے؟ نون الوقایہ. وقایہ کس کو کہتے ہیں؟ بچانے کو. ٹھیک ہے. جیسے ربنا قنا، ہمیں بچا. تو ٹھیک ہے، یہ وقایا، نون الوقایا وہ نون جس کے ذریعے بچایا جاتا ہے. اس کو بچایا جاتا ہے، اس حرکت کو بچایا جاتا ہے. اگر یہ نون ہٹا دیں گے تو یہ حرکت جو ہے کسرہ میں تبدیل ہو جائے گی، یہ لازمی ایلیمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ خیر یہ ایک سائڈ کی بات ہے، اگر سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے. انی ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک میں نے. ما کسرتہ. اب یہ ما کون سا والا ہے؟ نفی کا ہے. آگے کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ فعل. کون سا والا فعل؟ لیکن فعل کی ٹائپ کون سی ہے؟ فعل کی ٹائپ کون سی ہے؟ ماضی، مضارع، امر. ماضی ہے، تو ماضی کی عام طور پہ نفی کس طرح کی جاتی ہے؟ ماں کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو یہ ماضی سے پہلے ماں آ گیا نفی کے لیے. ما کسر تو ہو، یہ ماں ہو گیا حرف نفی کے لیے. کسر تو کون کون موجود ہے اس میں؟ کسر تو کے اندر کون کون موجود ہے؟ فعل، فعل اور اس کا فاعل. کسر جو ہے وہ فعل موجود ہے، تو ضمیر جو ہے وہ فاعل کی آ گئی. میں نے توڑا ہو. اب یہ اس کو کیا بنے گا سینٹینس میں؟ مفعول بنے گا. جب چونکہ یہ مفعول ہے تو یہ ہو ضمیر کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ نصب کی جگہ پہ آ رہی ہے. متصل یا منفصل؟ متصل، ملا کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. انی ما کسرتہ، بے شک میں نے نہیں توڑا اس کو. یہ ہو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مکتب کی طرف، ہاضہ کی طرف. جی جی جناب. ٹھیک ہے جناب. جی یہی طریقے سے کسی خاص چیز کے لیے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. صحیح. ہو سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. صحیح، بنایا جا سکتا ہے. میں نے ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں، اگر ایسا پاسبل ہوا یا کوئی چیز مل جاتی ہے تو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ. کسر تمہیں تا کی، جی کسر تمہیں تا انا کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے استاد آ گئے، معذرت 6 منٹ ویسے ہی میں زیادہ ہو چکا ہوں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک. آیت نمبر 18 تک، شہاب مبین تک. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. اور زمین مددناها، ہم نے اسے پھیلا دیا. اصل میں یہ جملہ تھا مددنا الارض مددناها. کیا جملہ تھا؟ مددنا الارض مددناها.
زمین کے لفظ سے پہلے فعل تھا اور اس کے بعد دوبارہ فعل آ رہا تھا، ٹھیک؟ تو جب دوبارہ فعل آئے تو پہلے والے فعل کو اکثر حذف کیا جاتا ہے، دوسری بار اگر آ رہا ہو تو پہلے والے کو گرا دیا جاتا ہے۔ ہم؟ تفسیر کے لیے، سمجھانے کے لیے، مددنا الارض، ہم نے، ہاں جی جی، مددنا الارض مددناها، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس کو پھیلانا، صحیح؟ اور بعد میں یہ آ گیا ہم نے اس کو پھیلایا، یعنی اس کی تفسیر جب بعد میں آ رہی تھی تو پہلے والے کو فعل کو حذف کر دیا، بات وہی ہو گئی، لیکن یہ عربی نحو کا ایک قاعدہ ہے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیری، یہ بعد میں پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ، تو اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ رکھے، رواسیہ پہاڑ، اور اس کے اندر پہاڑ ہم نے گاڑ دیے یا رکھ دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگائی، انبتنا فیہا، اس میں، ہر نپی تلی چیز، موزون وزن سے نکلا ہے، موزون نپی تلی چیز، نپی تو نہیں کہیں گے، بہرحال اصل معنی تلی، جو چیز تلی ہوئی ہو۔ رواسیہ جمع ہے راسیہ کی، اور راسیہ کسی بھی مضبوط چیز کے گڑے ہوئے کو کہتے ہیں، ضروری پہاڑ نہیں ہے، لیکن یہاں معنی پہاڑی ہے کیونکہ پہاڑی گڑے ہوئے نا زمین میں، صحیح، جو زمین کو روکے ہوئے ہیں، نہیں نہیں، مضبوط چیز، مضبوط چیز، بھاری چیز کا گڑا ہونا، بھاری چیز کا، راسیتن کی جمع ہے۔ اصل میں پہاڑ ہی زمین کے اندر کافی نیچے تک گڑے ہوتے ہیں، آپ کی سائنس بھی آج یہ کہتی ہے، بلکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ زمین کو روکے ہوتی ہے اس کے زلزلوں کی وجہ سے، تو قیامت میں زلزلے آئیں گے تب یہ پہاڑ آسمان میں اڑ جائیں گے، ظاہر ہے پھر زلزلے بھی آئیں گے۔ جی، وجعلنا لکم فیہا معایشا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، کیا بنایا؟ معایش، زندگی کا سامان، روزیاں بنائی، معایش جمع ہے کس کی؟ معیشتن کی، جمع ہے معیشتن کی، ہم نے معایش بنائے۔ ومن لستم لہو برازقین، یعنی تمہارے لیے بھی معیشتیں بنائی اور ان کے لیے بھی، لستم لہو برازقین، جن کو تم کھلانے والے نہیں تھے، یعنی ایک تو تمہیں بھی رزق دیا، اور جن کے اختیار میں تمہارا رزق نہیں، تمہارے اختیار میں جن کا رزق نہیں تھا، جن کو تم نہیں دے سکتے تھے، ان کو بھی ہم نے رزق دیا، ان کے لیے بھی معیشت کی چیزیں بنائی، یعنی اس سے مراد انسان بھی ہیں اور اس کے بعد جانور بھی ہیں جن کو اللہ دن اور رات رزق دیتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی ایسا دابہ نہیں ہے، دابہ کیسے کہتے ہیں؟ چلنے والی چیز کو، جانور کو، الا سوائے اس کے، علی اللہ رزقها، اللہ کا رزق اس کے اوپر ہے۔ انسان چلتا ہے، انسان بھی دابہ ہے، بات زائد کے معنی زائد ہے جی، ومن لستم لہو برازقین، جی جی، یہاں انسان اور جانور مراد ہے۔ ہاں، کون چلتا ہے؟ ہاں، جن کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کے لیے بھی ہے، اور کچھ چلتا ہے؟ میں نے کہا شاید آپ کہیں پانی بھی چلتا ہے، دیکھو نہر چل رہی ہے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا، 15 منٹ بعد میں نے پانی میں کچرا ڈالا، 15 منٹ بعد وہاں پہنچ گیا، چل نہیں رہا؟ ہاں جی، دنیا میں کوئی دابہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا رزق اس کے اوپر ہے، علی اللہ۔ یہ خواتین کو خاص بات ہے تو ہم سے بھی شیئر کر لیں، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ مائک ہے پیچھے، آن لائن والے بھی بڑی جستجو میں ہوں گے۔ علی اللہ رزقها، سوائے اس کے کہ اللہ پہ اس کا رزق ہے، اللہ یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے اس کے رزق کی،
آپ دیکھیں کتنا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ لوگ ساری زندگی دن اور رات ایک کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ رزق کمانے کے لیے. اور یہ ایک واحد چیز ہے جس کا ذمہ داری اللہ نے خود دی ہے. کل میں ایک بھائی سے ملا, بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا بھائی میں تو اللہ توکل چلتا ہوں, بس محنت کرتا ہوں سبب کی حد تک. سبب مراد کوئی نہ کوئی ریزن بن جائے, رستہ بن جائے. ظاہر ہے میں نے اگر پانی پینا پلانے والا تو اللہ ہی ہے, اللہ چاہے گا تو میں اٹھاؤں گا, منہ میں ڈالوں گا, پیوں گا. لیکن سبب میرا ہاتھ بنے گا, یہ گلاس بنے گا. کہا کہ سبب بنانا کی حد تک تو میں محنت کرتا ہوں, اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آنا ہوگا آئے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انسان کے پاس رزق آنا ہوگا تو زمین پھٹ کے بھی انسان کے پاس رزق آ جائے گا, گھر بیٹھے ہوئے بھی رزق آ جائے گا. نہیں آنا ہوگا, انسان الٹا لٹک کے بھی 12 گھنٹے نوکری کر لے تب بھی نہیں آئے گا. جی مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک میں بولیں تاکہ آن لائن والے بھی سنیں. شیخ جیسے ہم کوئی جاب کر رہے ہیں جی اور اگر ہم اس بات پہ اللہ پہ توکل کر لیں اور اسی پہ اکتفا کر لیں کہ جو وہ بس میری جاب ہے اور مجھے جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا تھا رزق اسی جاب سے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا, اور مزید کسی دوسری جاب کے لیے کوشش نہ کریں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسری جاب کے لیے یعنی کوشش کریں کہ اس سے اچھا اور مل جائے, تو اس طرح کوشش کی نا آپ نے, سبب اختیار کیا, سبب کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن بس ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ نہیں یار میں ایک جاب کر رہا ہوں, میں ایک اور جاب کر لوں, مجھے اور پیسے آ جائیں گے, میں رات ایک اور جاب کر لوں. یا کاروبار میں انسان ایک اپنی جو فرائض ہیں, واجبات ہیں, مستحبات ہیں, ان کو چھوڑ کے بس رزق کمانے لگ جائے, یہ اس کے معنی. بھائی اللہ نے ٹھیکہ اٹھا لیا, تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں سبب ضرور اختیار کرنا ہے, تمہیں محنت ضرور کرنی ہے, صحیح, لیکن جی فکر نہیں کرنی کہ دن رات بس اسی کا بندہ سوچتا رہے. سبب آپ اختیار کر لیں, سبب اختیار. کسی نے بڑی اچھی مثال دی, انہوں نے کہا کہ یہ سب رزق آپ کا پانی کی ٹنکی کی طرح ہے. ہاں, اب اس ٹنکی میں آپ ایک ٹوٹی لگا دیں, پانی اتنا ہی نکلنا ہے, 2 لگا دیں تب بھی پانی اتنا ہی نکلنا ہے, صحیح. ایک حد تک مثال صحیح ہے, ویسے 100% مثال یہ صحیح نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ بھائی میں ایک فیکٹری لگا لوں, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر 5ویں, سبب کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جتنا رزق لکھا ہے بھائی اتنا ہی ملے گا. ہو سکتا ہے وہ ایک ہی فیکٹری میں محنت کرے, ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی. ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے ایک کاروبار کیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ایسی مثالیں ملیں گی جنہوں نے 1 سے 10 کاروبار بنائے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایسی مثالیں ملیں گی جو ایک کاروبار کیا وہ بھی فیل ہو گئے, کہ ایک کرا تھا تو فیل ہو گئے, اور ایسی بھی مثالیں ملیں گی جنہوں نے 10 کیا, 1 سے 10 پہ چلے گئے یا 2-3 پہ چلے گئے تو فیل ہو گئے. اصل مقصد یہ بتانے کا کہ رزق دینے والا اللہ ہے. آپ اپنی دماغ کے جتنے گھوڑے دوڑا لیں, یار میں دوسرا کاروبار کھول لوں گا تو مجھے رزق آ جائے گا, آپ کوشش کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا سکسیس سٹوریز دونوں میں ہیں, فیلئرز دونوں میں ہیں. ایک کیا فیل ہو گئے, مارکیٹ سینیریو چینج ہو گیا. ایک نے دوسرے پہ گئے, پہلے والے سے فوکس ہٹ گیا, پہلے سے بھی گئے دوسرے سے بھی گئے. اور ایک ہاں پھر کریں کیا, کم از کم دین تو پڑھیں, چلیں بروج آئیں, عالم بننے, شاباش. اور چھوٹا موٹا سبب اختیار کریں پیٹ چلانے کے لیے. خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. سائیکل والا کہے گا مجھے موٹر سائیکل چاہیے, موٹر سائیکل والا پھر گاڑی دیکھے گا, ارے چھوٹی سی گاڑی آ جائے. میران والا کہے گا ارے میرے پاس جو ہے آٹومیٹک آ جائے, پھر وہ سوچے گا یار سیڈان آ جائے. سیڈان والا سوچے گا جی میرے پاس تھوڑی چھوٹی جیپ آ جائے, اسپورٹیج ٹوسان وغیرہ آ جائے میرے پاس. پھر وہ سوچے گا نہیں یار یہ تو میرے پاس ریوو ہونی چاہیے, سیوک ہونی چاہیے. پھر وہ سوچے گا پراڈو ہونی چاہیے, لینڈ کروزر ہونی چاہیے, پھر 1 سے 2 ہونی چاہیے, پھر نسان پیٹرول ہونی چاہیے, اور بتاؤں ہاں, پھر آڈی ہونی چاہیے, پھر بگاٹی ہونی چاہیے اس کے پاس, پھر میکلارن ہونی چاہیے اس کے پاس, پھر اپنا جیٹ ہونا چاہیے اس کے پاس. پھر اتنی گاڑیاں ہوں گی تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے بنگلہ بھی تو چاہیے. پھر جب اتنا بڑا بنگلہ گاڑیوں کے لیے ہوگا تو خود رہنے کے لیے کیا ہوگا, پھر اپنا جہاز چاہیے. یہ ختم نہیں ہوتا. ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے, اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھرتی. عقل مند وہ شخص ہے جو اس بات کو سمجھ لے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. شیء کی طرف وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, نہیں ہے کوئی چیز سوائے ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. ای خزائن الشیء, خزائن الشیء چیز کے خزانے. اور کئی خزانے ہیں, ایک نہیں کئی خزانے ہیں. ٹھیک, یہ بھی تو ہو سکتا تھا ایک خزانہ, ہر چیز کا خزانہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن کہا ایک چیز کے کئی خزانے ہیں. آپ جیسے بھی میں نے مثال لی, ابھی تو ایک سواری کی مثال لی ہے, پھر آپ کپڑے لے لیں, پھر آپ جویلری لے لیں, پھر آپ پراپرٹی لے لیں, پھر آپ دنیا کی کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی کاروبار آج کرنے نکلیں آپ, ایک آئٹم لیں, ہر آئٹم میں آپ کو ایک سمندر دکھے گا. کوئی ایک پروڈکٹ آپ پکڑ لیں, اس کی پوری فیلڈ دکھے گی آپ کو کہ یار لوگ اس میں 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں اور ابھی تک اس پوری فیلڈ کوئی آگے تک نہیں جا سکے. ہر فیلڈ ایک سمندر ہے. تو یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں آپ مچھلیاں دیکھ لیں, مچھلیوں کی ختم ہی نہیں ہوتی اسپیشیز. درخت دیکھ لیں, پھول دیکھ لیں, موسم دیکھ لیں, خوبصورتی دیکھ لیں. دنیا میں کتنے خوبصورت مقامات ہیں. آپ کے پاکستان میں جتنے خوبصورت مقامات ہیں لوگ ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے.
آہستہ آہستہ اب یہ ویڈیوز کے تھرو لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ جا کر ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں یار آج تک یہاں کوئی لوگ آیا نہیں، لوگ آئے نہیں. 2008-5 میں زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کے نتیجے میں ایک خوبصورت مقام آپ کے پاکستان میں پیدا ہو گیا. کون سا؟ اٹا آباد لیک اور یہ کمراٹ ویلی. یہ پتہ ہی تب چلی تھی جب یہ زلزلہ آیا تھا، رستہ کھل گیا تھا یا کوئی بند ہو گیا تھا، اللہ عالم، یہ تب نظر آیا تھا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے بھائی اللہ کے پاس ہیں، اللہ یہ عطا کرے گا. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اسے نہیں اتارتے سوائے ایک معلوم اندازے کے مطابق. جتنا جس کو چاہیے اتنا ہی دیں گے اس کو، اس سے زیادہ نہیں ہے. ایک بکری کو آپ ڈھیر سارا خوراک دے دیں، چارہ دے دیں، وہ بکری 3 فٹ سے اوپر 4 فٹ سے اوپر نہیں جا سکتی. دن میں آپ اس کو اسٹیرائڈز بھی دے دیں گے نا، وہ بکری بکری رہے گی. بھینس کا بچہ نہیں بن سکتا، وہ بھینس نہیں بن سکتی. لیکن ایک بھینس کے بچے کو آپ اس کی خوراک پاؤں بھی کر دیں گے نا، تو تھوڑے دن بعد وہ بھینس بن جائے گا. تو اللہ نے انسان کا جو رزق ہے اور انسان کی جو ایک خاص مقدار ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے، اس سے نہ زیادہ کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا، نہ اس کو اس کے کم کر کے اس کو چینج کیا جا سکتا. اسی طرح پانی ہے، اللہ آگے وہی بتا رہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. یہ پھر نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. جی کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے. ننزلہ کیا ہو گیا؟ آپ کو نہیں مل رہی تو سب کو تنگ نہیں کریے. ننزلہ ہم نازل کرتے، ہم نازل کرتے. اور ہم نے ہواؤں کو لواقح بنا کر بھیجا. لواقح کے 2 معنی ہیں. لواقح ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ لاقحن کی جمع ہے. لاقحن اس اٹھنی کو کہتے ہیں جو حاملہ ہوتی ہے، یعنی وہ کچھ بوجھ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے ہواؤں کو بھیجا ایسی چیز کے ساتھ اس طرح کے وہ بوجھ اٹھائی ہوئی تھی. جی خواتین، آپ لوگ نے باتیں کرنی ہیں، آپ باہر جا کے کر لیں، مجھے آواز نہ آئے باتوں کی. ایک معنی ہے لاقحن کا حاملہ اونٹنی، یعنی ہواؤں کو بھی ہم نے کچھ بوجھ کے ساتھ بھیجا. اور ایسے بوجھ کے یعنی ہوائیں کیسا بوجھ اٹھاتی ہیں؟ بعض اوقات بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں. بادل آتے ہیں بوجھ اٹھا کے آتے ہیں تو پھر وہ بارش برساتے ہیں. یعنی ہم نے آسمان کو بھیجا تاکہ وہ بارش برسائیں. اور بعض اوقات ہوائیں جو ہیں بخار لے کے آتی ہیں، بعض اوقات کوئی بیماری بھی لے آتی ہیں. سبب بنتی ہیں، اصل نہیں ہوتی ہیں، سبب بنتی ہیں. اسی طرح ایک معنی ہے لاقحن کا وہ جس کو حمل کیا جائے، حاملہ کیا جائے. صحیح، حاملہ کرنے والا جو نر ہو، اس کا بھی معنی لواقح یا لاقحن ہوتا ہے. یعنی ایسی ہوائیں کہ جب وہ کسی زمین پہ یا درخت پہ پڑتی ہیں تو اس کو بھی فرٹیلائز کرتی ہیں یا اس میں بھی اس کو بھی طاقت بخشتی ہیں. ٹھیک، اس کو بھی ایسے منرلز پرووائڈ کرتے ہیں جو اس کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو اس میں دونوں کا معنی ہے. اور یہ دیکھیں آپ، یہ قرآن کی کیا بلاغت ہے کہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا اور ایک لفظ استعمال کر کے دونوں معنی بیان کیے، کہ جس میں ایسا کہ جو بوجھ اٹھائی بھی ہو اور وہ بوجھ اچھا بوجھ بھی ہو اور آپ کو لا کے آپ کو اسی سے فائدہ ہو جائے. اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ کسی کو جا کے چیز کچھ عطا کرے اور اس سے آپ کو فائدہ ہو. دونوں معنی اس میں. فانزل، جی آسمان کے بادل نہیں، بس ہوا بنا کے بھیجا. لواقحہ بنا کے ہم نے ہوائیں بھیجی لواقحہ، تو اس میں بادل بھی مراد ہیں، صرف بادل نہیں، بادل بھی مراد ہیں. فانزلنا من السماء، اور آسمان سے ہم نے پانی برسایا. فاسقیناکموہ، اور ہم اس سے تمہیں پانی پلاتے ہیں. وما انتم لہ بخازنین، بس تم اسے خزانہ کرنے والے نہیں ہو، ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. یعنی تمہارے لیے ہم نے ایک پانی برسا دیا. اب
ہر کسی کے لیے جتنا پانی ہے ہم ہر وقت ہر سال برساتے رہتے ہیں جس کو جتنا ریکوائرڈ ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ آپ کو زندگی میں جتنا پانی چاہیے تھا وہ نہیں اتارا, ورنہ آپ کی بہت بڑی مصیبت بن جاتی. آپ کہاں رکھتے اتنا پانی کہ جی یہ 50 سال کی زندگی لایا اس کا پانی گرا. تو جتنا آپ کو رہنے کے لیے گھر چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو پانی رکھنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی, پھر وہاں سے جانا آنا ٹرانسپورٹ کے خرچے. یہ اسقینا کموہ کو بتا دیں, اسقینا سقا یسقی جی پلانا, اسقینا ہم نے پلایا, اسقینا کم ہم نے تم کو پلایا. اسقینا کم کے آگے ہا ضمیر تھی بس, اصل میں تھا اسقینا کم ہو کہ ہم نے وہ تمہیں پلایا, وہ پلایا ہم نے تم کو. لیکن جب کم کے آگے جمع کے آگے واحد کی ضمیر لگاتے ہیں تو اس میں واو لے آیا جاتا ہے اس کو ملانے کے لیے, اسقینا کموہ ہو جاتا ہے. اصل میں تھا اسقینا کم ہو کیا ہے پانی, اسقینا ہم نے پلایا, اسقینا ہم نے پلایا کم تم کو ہو وہ پانی, وما انتم لہو بخازنین اور تم اسے خزانہ کرنے والے نہیں تھے. اب آؤ نہیں آتا تو اسقینا کم ہو ہوتا, لیکن یہ ملتا نہیں ہے نا اس لیے اس کو کموہ بنا دیا. ٹھیک نہیں, وما انتم لہو بخازنین اور تم اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے. مطلب کیسے کر سکتا تھا کوئی ذخیرہ, کسی کی زمین ہو تو وہ کہاں اس پانی کو ذخیرہ کرے گا ایک دفعہ کے لیے, کر ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہوائیں بھیجی, ہواؤں سے بارشیں ہوتی ہیں, ہر سال بارشیں ہوتی ہیں, ایک آدھ سال بارش نہ ہو تو بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور بے شک ہم لا نحنو ضرور نحنو ہم ہی ہیں, 3 تاکیدیں لائے. انا بے شک ہم, مانا تو صحیح تھا, مانا تو ویسے بھی صحیح تھا, نحیی و نمیت ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, لیکن اللہ نے پہلی تاکید استعمال کی انا بلا شبہ ہم نحیی و نمیت زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. ایک تاکید نہیں 2 تاکید استعمال کی, انا لنحیی و نمیت ہم ضرور مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں, بلکہ 2 بھی نہیں تیسری تاکید بھی ذکر کی, انا لنحن ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے بھائی, بے شک ہم ہی اور صرف ہم ہی ہیں, کیا نحیی و نمیت ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں, ونحن الوارثون پھر لائے اور ہم ہی وارث ہیں, یعنی ہمارے ہاتھ میں ہی سب چیزوں کی ملکیت ہے, تم کس کھیت کی مولی ہو. جی 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 ہم کی آ رہی ہے, یعنی ہم کرتے ہیں, ہم ہیں یہ کرنے والے, اور تم سب ختم ہو جاؤ گے, مرنے کے بعد جو کچھ رہے گا وہ اللہ کا ہی رہے گا. یہ کیوں اتنی تاکید استعمال کی, کفار کے سر پہ چوٹ مارنے کے لیے کہ بھائی تم ذرا کچھ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ, تم جب کچھ نہیں تھے تو تم ہو گئے, جب تم تھے تو ہم مارنے والے ہیں, اور جب تم سب کچھ نہیں ہوگے تب بھی ہم زمین کے وارث ہیں. جی یہ جمع اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ اس کو کہتے ہیں یہ جمع جی وہی ہے, زمین علی شان زمین وہ نہیں ہے, ضمیر شان الگ ہوتی ہے, وہ ضمیر شان الگ ہوتی ہے, یہ تعظیم کے لیے ہے, تعظیم کے لیے ہے یہ. جی جی ہاں 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 تو جمع تعظیمی ہے نا, عربی میں استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جمع تعظیمی عربی میں استعمال ہوتی ہے. ہاں اصل بات یہی ہے, ادھر اللہ خطاب کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے, اللہ نہیں شرک کرتا, آپ شرک کرتے ہیں. یہاں کے جاہل قوم شرک کرتی ہے, جب آپ کر کے بات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں یار جمع بھی آ سکتا ہے اس کے اندر. تو توحید الفاظ میں, صیغوں کے استعمال میں, چناؤ میں بھی توحید جھلکنی چاہیے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی کیا ہیں, وارث ہیں. اور یہ نحنو اللہ نے یہ واحد کے لیے دکھایا ہے, واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے, جی اللہ ایک ہی ہے. جی ہاں ہاں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, توجہ ہے, میں جو ترجمہ کر رہا ہوں ہم ہی زندہ کرتے ہیں, ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں, یہ ہی کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ نہیں انا کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ جو چیز بعد میں آنی تھی اس کو پہلے ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو چیز پہلے آنی تھی اس کو بعد میں ذکر کیا, جیسے ہے نا نحن الوارثون, اصل میں یہ تھا الوارثون نحن, صحیح, ہم پیدا کرنے والے, پیدا کرنے وارث ہم ہیں, اور اگر یہ نحن الوارثون ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں. ٹھیک جی حسر اس وجہ سے ہے, ذرا آگے جانے دیں, ٹائم نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں تم سے پہلے والوں کو, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور تم سے بعد والوں کو. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ بے شک تمہارا رب ہی ہے, ہوا, اب دیکھیں نا پھر ایک ضمیر آ گئی, وہی ہے اصل میں.
یہ جو ضمیر اضافی لائی جاتی ہے نا، اس کا بھی ایک معنی حسر کا ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے یہاں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تمہارا جو رب ہے، ترجمہ تو صحیح تھا یحشرہم، لیکن ہوا لے آئے تو اس کا ترجمہ کریں گے ضرور ہوا یحشرہم، ضرور وہ قیامت کے دن جمع کرے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہی بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو بنایا صلصال سے. صلصال کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کھن کھناتی مٹی. یہ کون سی مٹی ہوتی ہے؟ ہاں، مٹکے کا ٹھیکرا یعنی ٹکڑا ٹکڑا، یا ایسی مٹی جو کڑک ہو جائے، سخت ہو جائے، سوکھ جائے. من حمأ مسنون، اور وہ کس سے ہے؟ حمأ مسنون سے. حمأ مسنون کیا ہے؟ سیاہ بدبودار کیچڑ. سیاہ بدبودار کیچڑ یعنی سیاہ بدبودار کیچڑ سے یہ بنی. اصل میں جب مٹی سوکھی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تراب کہتے ہیں. سوکھی مٹی کو تراب کہتے ہیں. تراب کے بعد بھیگ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گیلی مٹی کو تین کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کیچڑ بن جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حما کہتے ہیں. پھر وہ بدبودار ہو جائے اور کالی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسنون کہتے ہیں. اور پھر وہ سوکھ کے، پک کے یا سوکھ کے وہ ایسی بن جائے جس کو مارنے سے اس میں آواز آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسال کہتے ہیں. ہم نے انسان کو بنایا حمأ من صلصال من حمأ مسنون. اور وخلق الجان، نہیں والجان خلقناہ، اور ہم نے جان یعنی جنوں کو پیدا کیا. یہاں بھی وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا نا، ماؤز میرا عامرہ علی شریطۃ التفسیری، ادھر بھی ہے خلقنا الجان خلقناہ. تو جب دوبارہ اس کی تفسیر آ رہی تھی، دوبارہ وہ آ رہا تو پہلے والے کو گرا دیا. صحیح، خلق والجان. اصل میں یہ فرق کیا پڑا؟ آپ فرق پوچھ رہے تھے نا. سوال یہ ہے کہ یہ جان یہاں پر منسوب کیوں ہے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ جی، منسوب ہونے کے لیے مفعول ہونا چاہیے، اور آگے فاعل کا مفعول موجود ہے. تو پھر یہ مفعول کہاں سے آیا؟ خلقناہ میں فعل فاعل موجود ہے خلقنا، اور ہم اس کا مفعول موجود ہے. ہو ضمیر راجع ہے جان کی طرف، تو جان کو تو مرفوع ہونا چاہیے تھا مبتدا ہونے کے لیے. تو یہ منسوب کیوں ہے؟ پیچھے بھی آیا تھا نا والارض مددناها، والارض یہ جملے کے شروع میں آ رہے، جملے کے شروع میں تو مرفوع ہوتا ہے. تو پھر یہ مرفوع نہیں ہے، منسوب ہے. کیوں منسوب ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک فعل تھا جو محذوف ہو گیا. جملہ جی بالکل فعلیہ تھا، جو یہ اس میں فعل تھا وہ محذوف ہو گیا. صحیح. ادھر بھی کیا تھا؟ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور ہم نے جان یعنی جنوں کو پیدا کیا. ان کو پیدا کرنا، یا اب صحیح ترجمہ بنے گا اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے، جنوں کو پیدا کیا ہم نے من قبل اس سے پہلے، من نار السموم، کس آگ سے؟ اس کا ایک ہاں، شعلے والی آگ سے پیدا کیا، شعلے سے پیدا کیا. من نار السموم، لو کی آگ بھی ترجمہ کیا، لیکن صحیح جو مجھے ترجمہ جو مجھے صحیح لگا وہ یہ شعلے والی، شعلے سے پیدا کیا. جی ہاں ہاں، لو شعلہ ہی ہو گیا، شعلے سے پیدا کیا. شعلہ وہی ہوتا ہے نا جو اڑتا ہے. بالکل. شعلہ کیا ہوتا ہے؟ شعلے اٹھ رہے ہیں آپ کے، وہی اوپر جاتے ہیں نا، وہی ہے نا، اوپر ہی ہوتا ہے نا. ہاں، اللہ عالم اردو میں کیا کہتے ہیں. بہرحال جنوں کو پیدا کیا شعلے سے یا آگ کی لو سے. صحیح. جان، جان روٹ ورڈ ہے جیم اور نون سے. جیم اور نون سے. جیم اور نون روٹ ورڈ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی چیز. چھپی ہوئی چیز کو جو عربی زبان میں جیم اور نون سے آتا ہے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں. کیا؟ جنت. جنت بھی جیم اور نون سے ہے. کیوں؟ ہاں بھائی شجاعت، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی جیم چھپی ہوئی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اسی طرح جنین، وہ جو ابھی بچہ نہیں پیدا ہوا تھا اس کو جنین کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جنات ہیں، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا. بہرحال دکھ بھی جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن عمومی طور پہ دیکھا نہیں جا سکتا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے. یہ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس سے پڑھیں گے. میں تو چاہ رہا تھا پورا رکوع ختم کر لیا جائے، رکوع کے بعد بھی آگے پڑھا جائے. جی، سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، گیلی مٹی کو تین کہا جاتا ہے. جی، کیچڑ والی مٹی کو ہما کہا جاتا ہے. جو کہیں مٹی پڑی رہے نا، کالی ہو جائے. مسنون بدبودار. صحیح. مٹی پڑی رہے، گیلی ہو اور وہ کالی ہو جائے، ٹھیک، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ہما ہوتی ہے.
اور ہمائے مسنون جب وہ بدبو مارنا شروع کر دے، سلسال جب وہ سوکھ جائے یا پک جائے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قبول اور رد کے اعتبار سے ہم نے حدیث کی اقسام پڑھی تھی. یہ بیچارہ کمزور سا مائک ہے، پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں آ کر شہید ہو گیا. یہ قبول اور رد کے اعتبار سے حدیث کی جو ہے وہ دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی. ایک ہے مقبول اور دوسری ہے مردود. تو مقبول اس کے آگے چار قسمیں ہیں. مقبول کے آگے چار قسم ہوتی ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر ہے صحیح. تو اب آج ہم کتاب سے عبارت پڑھتے ہیں. کچھ ہم نے الحمدللہ واضح کر دیا تھا. تقسیم الحدیث باعتبار القبول والرد. حدیث کی تقسیم قبول اور رد کے اعتبار سے. تو ہم نے صحیح لذات ہی پڑھ لی تھی، ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ اس کا مقام جو آتا ہے وہ صحیح لذاتہ کے بعد آتا ہے، وگرنہ اس کو سمجھنا جو ہے وہ موقوف ہے حسن پر. کیونکہ صحیح لذاتہ اگر اس میں سے ایک شرط مفقود ہو، ایک شرط نہ پائی جائے، اور وہ راوی کا تام الضبط ہونا، اس کا حافظہ اگر کم ہو تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. لیکن اگر کئی ایک حسن مل جائیں تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ صحیح لغیرہ. تو ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے صحیح لذاتہ کا، اس کے بعد صحیح لغیرہ کا. لیکن صحیح لغیرہ ہوتی کیا ہے؟ یہ صحیح لغیرہ بذات خود حسن لذاتی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دو اور حسن لذاتی مل جاتی ہیں تو وہ صحیح لغیرہ بن جاتی ہے. چاہے وہ حدیث وہی ہو، کسی اور راوی سے بھی آ جائے، اور اس کا جو معیار ہو وہ بھی وہی ہو جو پہلے والی حسن حدیث کا ہے. جی اس کو بلا نہیں کیونکہ پریشان کر رہا ہے، آواز نہیں جا رہی پیچھے. جی الصحیح لغیرہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ مرتبہ صحیح لذاتہ کا ہے. اس کے بعد مرتبہ ہے الصحیح لغیرہ کا. تو لفظ لذاتہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ صحیح جو ہوتی ہے صحیح لذاتہ وہ بذات خود صحیح ہوتی ہے، اور صحیح لغیرہ جو ہوتی ہے وہ کسی اور کے ملنے کی وجہ سے صحیح بنتی ہے. کہتے ہیں کہ الحسن لذاتہ، صحیح لغیرہ یہ حسن لذاتہ ہوتی ہے. صحیح لغیرہ یہ حسن لذاتہ ہی ہوتی ہے. اذا تعددت طرقہ، اذا جب تعددت متعدد ہوں، جب کئی ایک ہوں، طرقہ اس کی سندیں، کس کی سندیں متعدد ہوں؟ حسن لذاتہ کی. حسن لذاتہ کی جب سندیں متعدد ہوں، کئی ایک ہوں، تو پھر وہ صحیح لغیرہ بنتی، یعنی صحیح کے مرتبے تک پہنچتی ہے کسی اور کے ملنے کی وجہ سے، کسی غیر کے ملنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وہ غیر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی حسن لذات ہی ہونی چاہیے. جی اذا تعددت جب متعدد ہوں، جب کئی ایک ہوں، طرقہ اس کی سندیں. جی طرقہ اس کی سندیں. تو حسن لذات ہی جب اس کی سندیں زیادہ ہوں، ایک حدیث ہے اور اس کی
دو سندیں ہیں اور دونوں سندوں کے اندر جو راوی ہیں تو ان کے اندر صحیح کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں سوائے اس کے کہ ان کا جو ضبط ہے وہ خفیف ہوتا ہے. تو جب یہ ساری آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر یہ بن جاتی ہیں صحیح لغیرہ. لگتا ہے ابھی تک آپ کو کسی نے صحیح معنوں میں جھاڑ نہیں پلائی کہ سبق ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ یہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں پیچھے بالخصوص. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو کوئی اہم کوئی بات ہو تو وہ یا تو آپ مجھ سے پوچھیں یا اس کو آپ خود نوٹ کر لیں. باقی تبادلہ خیال کچھ باتیں ہیں جو معاملات ہیں کچھ لینا دینا ہے تو سارا یہ کلاس کے بعد اگر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بسا اوقات کچھ بہنیں توجہ لگا کر پڑھ رہی ہوتی ہیں اور دوسروں کی باتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ لوگ ہیں لاڈلے بچے تو آپ آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہ بھی آپ کا احسان ہے کہ صبح دن بھر جو کام کاج میں اور اس کے بعد آتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں. اور یہاں مرتبے کے لحاظ سے جو تیسری قسم ہے وہ ہے الحسن لذاتہ. لذاتہ بذات خود حسن جو بذات ہو لیکن اتنا ترجمہ نہیں کیا جاتا, بس کو حسن لذاتہ ہی کہا جاتا ہے. حسن لذاتہ ما نقلہ عدل. اوپر ہم نے پڑھا تھا صحیح کی تعریف کے اندر کچھ شرائط, تو حسن لذاتہ میں صحیح کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں سوائے اس کے کہ وہ خفیف الضبط ہوتا ہے اس کا راوی. الحسن لذاتہ ما نقلہ عدل. حسن لذاتہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو نقل کرے ایسا راوی جو کہ عادل ہو. آگے ان تمام جو اصطلاحات ہم پڑھ رہے ہیں نا عادل اور اس کے علاوہ ضبط, ان تمام چیزوں کی آگے وضاحت آئے گی. ما نقلہ عدل, جس کو نقل کرے مطلب ایک دوسرے سے لے, ایسا شخص جو کہ عادل ہو, خفیف الضبط, اس کا ضبط ہلکا ہو, اس کا حافظہ ہلکا ہو, بسند متصل, ایک ایسی سند کے ساتھ کہ جو آپس میں ملی ہوئی ہو, غیر معل ولا شاذ, یہ دونوں لفظ بھی اوپر گزر چکے ہیں, شاذ اور معل, یعنی متصل بسند متصل غیر معل, کہ اس کے اندر کوئی علت نہ ہو, حدیث کے راویوں کے اندر کوئی علت نہ ہو. ولا شاذ, اوپر ہم نے شذوذ لفظ پڑھا تھا اسی سے ہے, اور نہ شاذ ہو, اس کی بھی آگے وضاحت مزید آئے گی. تو اصل ہمارے سامنے جو حدیثیں ہیں تو وہ دو ہیں کہ جن کو قبول کیا جاتا ہے, ایک صحیح لذاتہ اور دوسری حسن لذاتہ. الحسن لغیرہ, چوتھی قسم مرتبے کے لحاظ سے وہ حسن لغیرہ ہے. کہتے ہیں کہ الضعیف اذا تعددت طرقہ. حسن لغیرہ یہ حدیث اصل میں ضعیف ہوتی ہے. حسن لغیرہ یہ حدیث اصل میں ضعیف ہوتی ہے. یہ ضعیف کیا ہے یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. اذا تعددت طرقہ, وہ ضعیف کہ جس کی سندیں متعدد ہوں, کئی ایک سندیں ہوں. ایک ایسی حدیث کہ جس کی سند میں ضعف ہو, لیکن جب کئی ایک ضعیف سندیں مل جائیں تو دل کو تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک یہ حدیث ثابت ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی بھی حدیث کی سندیں ہیں ان میں جو ضعف ہے وہ سخت قسم کا نہ ہو. سخت قسم کا کیسے کہ حدیث کے راویوں میں کوئی ایسا راوی نہ پایا جائے کہ جو جھوٹا ہو یا اس کے اوپر جھوٹ بولنے کی تہمت ہو. تہمت سے مراد یہ ہے کہ احادیث میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن عام گفتگو میں اس کو جھوٹ بولتا ہوا پایا گیا ہے, یا کسی گناہ کا مرتکب ہو, یا دوسرے راویوں کی مخالفت کرتا ہو, تدلیس کرتا ہو, یہ آگے آئے گا. تو ان تمام چیزوں سے اگر محفوظ ہے اور پھر ضعف پایا جاتا ہے, کیونکہ حدیث کو جو ضعیف قرار دیا جاتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے, کبھی تو سند کی وجہ سے اور کبھی جو ہے وہ سند میں انقطاع کی وجہ سے, یعنی سند اس کی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, اس وجہ سے کبھی حدیث ضعیف ہوتی ہے, اور کبھی اس وجہ سے کہ حدیث کے اندر جو راوی ہوتے ہیں ان راویوں کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے. اور وہ یہ جو نا وہ جو اگر ہم ضعیف کی قسمیں بنائیں تو کل جا کر یہ 20 قسمیں بنتی ہیں. حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو ہم اتنی آسانی سے تو کہہ دیتے ہیں, لیکن حدیث کو جب ضعیف قرار دیا جاتا ہے تو تقریباً 20 اسباب ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہے یا تو کئی ایک جو سبب پائے جاتے ہیں. تو ان میں سے 10 سبب کا تعلق جو ہوتا ہے وہ راویوں کی جو سند جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور 10 کا جو تعلق ہوتا ہے وہ راویوں کی بذات خود اس کے اندر پائی جانے والی صفات سے ہوتا ہے. یہ سب آگے آئے گا. الحسن لغیرہ, یہ حسن لغیرہ الضعیف, وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے اذا تعددت طرقہ, کہ جب اس کی سندیں متعدد ہوں. حسن لغیرہ یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے جب اس کی سندیں متعدد ہوں, کہ یہ اس کی سندیں ہوں.
تو پھر یہ حدیث حسن لغیرہ کہلاتی ہے، یعنی حدیث حسن کے درجے تک پہنچی ہے لیکن بذات خود اس کے اندر طاقت نہیں تھی بلکہ کسی اور کے ملنے کی وجہ سے، تو پھر یہ حسن بنی ہے کسی اور کے ملنے کی وجہ سے۔ حسن لذاتی وہ ہوتی ہے کہ جس میں صحیح کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، صرف راوی کا ضبط خفیف ہوتا ہے، اور حسن لغیرہ ضعیف ہوتی ہے لیکن کئی ایک ضعیف مل کر پھر یہ حسن لغیرہ کے مرتبے تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ حدیث کی پہلی قسم تھی کہ جس کو قبول کیا جاتا ہے، اور دوسری قسم کہ جس کو رد کیا جاتا ہے اس کو المردود، متعدد مطلب زیادہ، یہی ایک۔ اور حدیث کی دوسری قسم جس کو رد کیا جاتا ہے وہ ہے الضعیف۔ جتنی بھی احادیث ضعیف ہوں ان کے لیے بنیادی حکم، پہلا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لہذا اس کو رد کر دیا جائے گا، پہلا حکم یہی ہے۔ بعد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور صحیح حدیث ہے نہیں تو دوبارہ اس کو اٹھا کے لے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو دوبارہ لے کر آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں، اور حدیث کا عام طور پر جو ضعیف ہونا ہوتا ہے نا حدیث کا، تو وہ سارا کا سارا معاملہ اس کی سند کا ہوتا ہے۔ جو متن ہوتا ہے نا، متن، اس کے حوالے سے بہت کم باتیں پائی جاتی ہیں حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ تقریباً جتنا بھی حدیث ضعیف دیکھیں گے تو حدیث کے ضعیف ہونے کی جو سبب اور جو وجہ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری سند ہوتی ہے، اور سند میں کبھی تو انقطاع، سند ٹوٹی ہوئی ہو، یا سند کے راویوں کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ صحیح، جی ہاں، ان کو اس لیے نہیں مانا جاتا کیونکہ وہ حسن لغیرہ کے درجے تک نہیں پہنچتی، ان کی تائید میں کوئی اور حدیث نہیں ہوتی۔ تو ضعیف جو ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے، لیکن اگر ضعیف کے ساتھ ایک اور ضعیف مل جاتی ہے تو پھر وہ ضعیف کے مرتبے سے تھوڑا اٹھ کر اور حسن لغیرہ کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا ابتدائی حکم یہ ہے کہ جی ہاں، کیونکہ شب برات کا جو معاملہ ہے تو اس کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تو ان کی بنیاد میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ پھر ہم نے جو یہ کہا کہ ضعیف کے ساتھ ضعیف، تو اگر 2-3 احادیث ملتی ہیں تو راوی تقریباً سب کے اندر وہی ہیں، اگر 2-3 سندیں ہیں بھی صحیح تو ان کا جو مدار ہے تقریباً انہی راویوں کے اوپر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس کی تائید میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، تو یہ حسن کے درجے تک بھی، حسن لغیرہ کے درجے تک بھی وہ حدیث نہیں پہنچتی۔ بس یہی حدیث موجود ہے، بس حدیث چاہے وہ ضعیف ہی ہے لیکن موجود ہے، کہتے ہیں حدیث تو ہے نا بھلے ضعیف ہے۔ جی جی، بھلے اسی درجے کا ہو لیکن وہی نہ ہو، یعنی ایک حدیث کی 3 سندیں ہیں لیکن ہر سند میں وہی راوی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہری بات ہے کہ بس وہ حدیث کا معیار اگر مدار اسی ہی راوی کے اوپر ہے تو پھر وہ حدیث ایک ہی کہلائے گی اور وہ ضعیف ہو جائے گی۔ المردود، وہ حدیث کے جس کو رد کیا جاتا ہے وہ ہے الضعیف، ضعیف۔ ضعیف وہ ہوتی ہے ما خلا عن شروط الصحیح والحسن، ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جو خالی ہو صحیح اور حسن کی شرائط سے، ایسی حدیث جو صحیح اور حسن کی شرائط سے خالی ہو۔ وللمردود سببان، حدیث کو جو رد کیا جاتا ہے اس کے رد کرنے کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ وللمردود، حدیث کو رد کرنے کے سببان 2 سبب ہوتے ہیں، یعنی جو حدیث ضعیف ہوتی ہے نا، اور ضعیف حدیث کو جو رد کر دیا جاتا ہے تو حدیث کے ضعیف ہونے کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ کسرہ تثنیہ ہے۔ پہلا سبب سقوط راوین، سقوط گرنا راوین، ایک راوی کا، فاکثر یا زیادہ کا، سقوط راوین فاکثر من السند، سند سے، سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کا گرنا، یعنی محدث حدیث بیان کرے لیکن حدیث بیان کرتے کرتے آخر میں کہہ دے فلاں تابعین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نافع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر حدیث میں جو راوی ہے وہ آخر سے گرا ہوا ہے، جی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو راوی ہوتا ہے وہ شروع سے گرا ہوا ہوتا ہے۔ سقوط راوین فاکثر، ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کا گرا ہونا، من السند، سند سے، اے یعنی عدم الاتصال فی السند، سند ملی ہوئی نہ ہو، سند میں اتصال نہ ہو، مطلب سند ملی ہوئی نہ ہو۔ سقوط راوین فاکثر،
ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کا گرا ہونا من السند سند سے، اے عدم الاتصال فی السند یعنی سند میں اتصال نہ ہو، سند ملی ہوئی نہ ہو. اور پھر یہ حدیث میں جو آپ اگر دیکھیں کہ حدیث کی سند میں 5 یا 6 راوی ہیں، اور یہ جو راویوں کا گرا ہوا ہونا ہوتا ہے، تو جہاں سے راوی گرا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک الگ الگ نام ہوتا ہے. مثلا راوی کا اگر استاد گرا ہوا ہے تو اس کو معلق کہیں گے، اس کو جو وہ یعنی معلق، ٹھیک ہے. اور اگر بالکل آخر سے راوی گرا ہوا یعنی صحابی گرا ہوا ہے تو اس کو مرسل کہیں گے. اور اگر 2 راوی پیدر پہ گرے ہوئے ہیں تو اس کو معدل کہیں گے. اور اگر اس کی دونوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے جو ہے وہ گرا ہوا تو اس کو منقطع کہیں گے. تو جہاں سے راوی گرا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک علیحدہ نام ہوتا ہے. جی نہیں، مرسل نہیں، یہ حدیث کی سند میں انقطاع ہے، یہ اس کی اقسام ہے. تو یہ پہلا سبب ہے حدیث کو رد کرنے کا کہ حدیث کی سند میں کہیں سے انقطاع ہو، حدیث کی سند ٹوٹی ہوئی ہو. جی اس کو مرسل کہتے ہیں. جی اگر حدیث میں صحابی موجود نہ ہو، تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں. بنیادی طور پر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ ایک تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بیان کر سکتا ہے. ہم کہیں گے کہ یہاں سے صحابی حذف ہے لہذا یہ ضعیف ہے. پھر بعد میں دیکھیں گے، بعد میں پتہ چلا کہ اس تابعی نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بیان کی بلکہ صحابی سے بیان کی ہے، اور کسی اور جگہ پر اس نے صحابی کا نام لیا بھی ہے، تو پھر ہم اس کی تائید میں آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس صورت میں اس کو لیا جاتا ہے. لیکن یہ جو شروع میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں صحابی حذف ہے، تو اس کے لیے پہلا حکم یہ ہوگا کہ یہ ضعیف ہے. حدیث کی سند میں جو انقطاع ہوتا ہے تو اس کی یعنی مختلف جگہوں سے انقطاع ہوتا ہے. اگر محدث کا استاد موجود نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلق ہے. معلق یہ ہم آگے پڑھیں گے. جی جی ٹھیک ہے. اور اگر آخر میں نہ تو مرسل کہتے ہیں، یہ آگے آئے گا. لیکن اتنا ہمیں پتہ چل چکا کہ حدیث کو جو ضعیف قرار دیا جاتا ہے نا، اس کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سند کہیں نہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. اس میں کہیں ایک راوی حذف ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 راوی حذف ہوتے ہیں، کبھی پوری سند بھی حذف ہوتی ہے. تو جی ہاں، جی ہاں. اور دوسرا جو سبب ہوتا ہے حدیث کو رد کرنے کا، وہ ہوتا ہے الطعن یا الجرح فی بعض رواته. الطعن، الجرح، یہ عربی زبان میں جس طریقے سے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اردو میں ان کا کوئی خاص ترجمہ نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے کہ راوی میں طعن ہو یا راوی میں جرح ہو. جرح اور طعن، طعن کا معنی ہوتا ہے چوکا لگانا، جیسے کسی کے ہاتھ میں چھری ہو یا تیر ہو یا اس طریقے سے کوئی ایسی نوکدار چیز کہ بندہ کسی کو چبھو دے، اس کا معنی ہوتا ہے طعن. ٹھیک ہے نا. اور جرح بولتے ہیں زخم لگانے کو، جرح. تو کسی بھی راوی کے اندر طعن ہو یا زخم، یہ اگرچہ یعنی استعمال ہوتا ہے جو ہم محسوس کر سکیں. زخم جو لگتا ہے وہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جو بظاہر جسم کو لگا ہوا ہو، چوکا بھی جو جسم کو بظاہر لگا ہوا ہو. لیکن یہ جی نقص کمی کو بولتے ہیں. ہاں لیکن یہاں پر یہ جو چیز ہے وہ یہ کہ راوی کے اندر ایک عیب لگایا جاتا ہے. تو عیب کیسے لگایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا جو راوی ہے وہ ضعیف ہے اس طور پر کہ وہ عام گفتگو کے اندر جھوٹ بولتا ہے، یا بدعتی ہے، یہ راوی جو ہے بدعتوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا، یا فاسق ہے. تو یہ 10 اسباب ہوتے ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر راوی کے اندر طعن کیا جاتا ہے. یہ جو دونوں صورتیں ہیں نا، حدیث کی سند کے اندر جو انقطاع ہوتا ہے اور راوی کے اندر جو طعن یا جو جرح ہوتی ہے، تو اس کی جو اقسام ہے وہ آگے آئیں گی. لیکن ابتدائی طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کے بنیادی طور پر، حدیث کے بنیادی طور پر ضعیف ہونے کے 2 سبب ہوتے ہیں. ایک یہ کہ سند کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہو، اور دوسرے نمبر پر اس کے جتنے راوی ہیں ان میں سے کسی ایک میں یا متعدد کئی ایک راویوں کے اندر طعن پایا جائے، جرح پائی جائے. الطعن الجرح فی بعض رواته، حدیث کے راویوں میں سے بعض راویوں کے اندر جرح پائی جائے. اور جرح کا معنی ہم نے سمجھ لیا کہ جرح کا معنی ہوتا ہے زخمی. لیکن ہم یہ معنی نہیں کریں گے کہ حدیث کے بعض راوی زخمی ہوں، یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس میں جرح پائی جائے. وہی تو ہم نے بیان کیا کہ اس کے اندر عیب لگایا گیا ہو. اوپر جو ہم نے حدیث سے صحیح کی تعریف، کیا پہلا والا؟ حدیث کی سند میں انقطاع ہو، یہ پہلا سبب ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کے راویوں میں سے بعض راویوں کے اندر جرح ہو.
शुरूत उल कबूल, हदीस के कबूल होने की जो शर्तें ऊपर जो हमने पढ़ी, हदीस जब सही लिजाती ही होती है तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हदीस के सही लिजाती होने की कुछ शर्तें, कितनी शर्तें थी? 5 शर्तें। तो इन 5 शर्तों को यहाँ पर इख्तिसार के साथ जिक्र करते हैं। जब हमने हदीस से सही लिजाती ही की तारीफ पढ़ी थी तो वहां हमने पढ़ा था कि उसका रावी अल आदल हो। अल आदल, अल आदल यानी आदल रावी। आदल रावी कौन होता है? हुवल मुस्लिम, जो मुसलमान हो। मुसलमान हदीस को बयान करते हुए अगर उसने कुफर की हालत में एक रिवायत सुनी, इस्लाम कबूल करने के बाद उसको बयान करता है तो कबूल की जाएगी कि नहीं की जाएगी? जी बिल्कुल। इस्लाम की हालत में एक हदीस बयान कर रहा है, क्योंकि कई एक सहाबा कराम जिन्होंने कुफर की हालत में कुछ मामलात किए थे, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने वो हदीस बयान की और उसकी हदीस कबूल हुई। जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु की मशहूर हदीस है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप खुतबा दे रहे थे, कह रहे थे कि या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वसलुल अरहाम वातिमुत ताआम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये उन्होंने हदीस सुनी कुफर की हालत में, इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन जब हदीस सुनी इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्होंने इस हदीस को बयान किया। तो यहाँ पर जो हदीस में जो रावी के आदिल होने के लिए शर्त है कि वो मुसलमान हो, तो मतलब हदीस बयान करते हुए वो मुसलमान होना जरूरी है। माना अगर काफिर कोई हदीस बयान करे तो हम उसकी हदीस नहीं लेंगे, बिल्कुल, चाहे वो सही ही क्यों ना हो, उससे नहीं ली जाएगी। लेकिन क्योंकि आमतौर पर सही, हमें इस दौर के अंदर तो सारी सही हदीस मालूम है हमें। दूसरे नंबर पर यह है कि वो आकिल हो। आकिल, आकिल का मतलब अक्लमंद, यानी मजनून ना हो, पागल ना हो, उसको पागलपन के दौरे ना पड़ते हों, मुकम्मल तौर पर अकली तौर पर वो दुरुस्त हो, सेहतमंद हो। क्योंकि मुमकिन है कि उसने कोई हदीस इस दौरान सुनी हो कि उसको कोई जुनून का दौरा पड़ा हो और बाद में वो हदीस को बयान कर दे और उसको पता ना चला हो कि हदीस जब उसको दौरा पड़ा तो उस वक्त हदीस के क्या अल्फाज उस्ताद ने बयान किए। तो हदीस बयान करने वाले के लिए अक्लमंद होना जरूरी है। तीसरी जो शर्त है वो ये कि वो बालिग हो। यहाँ सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे सहाबा कराम जो नाबालिग थे, उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अहादीस को सुना और उसको आगे बयान कर दिया। बिल्कुल। तो ये जो बालिग होना शर्त है, ये बालिग होना शर्त है हदीस को आगे बयान करने के लिए। जब हदीस को ले भले नाबालिग हो, जैसे एक साहबी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू कर रहे थे, मैं आपके सामने था, मेरी उम्र 5 साल थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू किया और मेरे मुंह पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल्ली मारी। तो ये उस सहाबी को ये बात 5 साल की उम्र में याद रह गई और उसने बाद में इसको आगे बयान किया। आदिल के अंदर जरूरी है कि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, अस्सालिमु मिनल फिस्क, गुनाहों से महफूज हो। ये कैसे पता चलेगा कि रावी गिरा हुआ है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ इब्तिदाई बातें आप जान लीजिए, क्योंकि इसके काफी सारे जो है वो तुरुक होते हैं हदीस को पहचानने के, कि यहाँ से कैसे रावी गिरा हुआ है। अस्सालिमु मिनल फिस्क, ये जो लफ्ज है ना फिस्क, ये फसक से लफ्ज लिया गया है। फसक यफसुक, इसका माना होता है निकल जाना, और फासिक भी इसी से है। फासिक ये भी इसी से। गुनाहों के अगर हम मर्तबे करें तो एक होता है आसी, और उसका उससे जो बड़ा मर्तबा होता है वो होता है फासिका। एक होता है आम गुनहगार और एक होता है फासिक, जो मुसलसल पेदर पे गुनाह करता रहता है, मुसलसल गुनाह करता रहता है, तो उसको फासिक कहते हैं। और फासिक का माना होता है इताअत से निकला हुआ। वैसे लफ्ज फसक का माना क्या हुआ? निकला हुआ। जी। फजरा का माना होता है किसी चीज का जो वो फैल जाना, यानी उसका गुनाह इतना आम है कि वो खुले आम और कसरत के साथ करता है और बिल्कुल खुले आम कर रहा होता है, उसको फाजिर कहते हैं। जी हाँ, तो ये ऐसा आदमी कि जो अपनी निजी जिंदगी के अंदर अगर गुनाह कर रहा है तो ऐसा आदमी आदिल नहीं है और उसकी हदीस नहीं ली जाएगी। अस्सालिमु मिनल फिस्क, गुनाह से महफूज हो, बेइर्तिकाब कबीरतिन, कैसे महफूज हो? कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने से, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना करता हो। औ इसरारिन अला सगीरतिन, या छोटे गुनाह पर इसरार ना करता हो। कबीरा गुनाह के बारे में हमने पिछले हिस्से के अंदर जिक्र कर दिया था कि कबीरा गुनाह की कैसे पहचान होती है, और सगीरा गुनाह कि जिसके बारे में कोई वाईद वारिद ना हुई हो, बस बताया गया हो कि ये नाफरमानी का काम है। औ इसरारिन अला सगीरतिन, या छोटे गुनाह पर इसरार ना करता, क्योंकि छोटे गुनाह पर इसरार करना ये उसको कबीरा बना देता है। मसलन अगर हम इब्तिदाई तौर पर देखें, दाढ़ी काटना कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है? किसी ने एक मरतबा दाढ़ी काटी, सगीरा है, और अगर वो मुसलसल काटता रहता है तो ये कबीरा बन जाएगा। किसी ने एक मरतबा किसी नामहरम औरत को देखा, ये सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है?
صغیرہ. لیکن اگر وہ مسلسل دیکھتا ہی رہتا ہے تو یہ کبیرہ بن جائے گا. اس طرح فلمیں اور ڈرامے دیکھنا کیا یہ کبیرہ صغیرہ ہے؟ کیونکہ ایک تو اس کے اندر صرف یہی نہیں ہوتا کہ بے پردگی ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر دیگر قباحتیں بھی پائی جاتی ہیں. مثلا اس کے اندر موسیقی ہوتی ہے، میوزک، جو کہ کبیرہ گناہ ہے. تو کئی ایک عوامل بن کر پھر ان کو کبیرہ گناہ بناتے ہیں. اللہ المستعان. لیکن ہم میں سے شاید ہی کسی کا گھر اس چیز سے محفوظ ہو. صحیح. داڑھی کاٹنا گناہ ہے، اس پر کوئی وعید نہیں ہے. ہاں، اگر کسی نے ایک مرتبہ اس نے کاٹ دیا، بعد میں استغفار کیا یا استغفار نہیں بھی کیا، اس نے نماز پڑھی، دیگر اعمال صالحہ کیے اور بعد میں اس نے داڑھی نہیں کاٹی، تو صغیرہ ہے، وہ معاف ہو جائے گا نا اعمال کی وجہ سے. والسالم، اور عادل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان عاقل، بالغ اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ والسالم، وہ محفوظ ہو، وہ بچا ہوا ہو، محفوظ ہو، مما، ایسی چیزوں سے یخالف المروءۃ، جو مروت کے خلاف ہوتی ہیں، مروت کے مخالف ہوتی ہیں. اور ان کی ہم نے وضاحت کر دی کہ کچھ ایسے معاشرتی آداب ہوتے ہیں کہ جو اپنائے جاتے ہیں اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ادب کے خلاف ہوتے ہیں. تو ایک محدث کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرتی آداب کو بھی اختیار کرنے والا ہو، خلاف مروت کام نہ کرنے والا ہو. اس کو اردو میں مروت کہتے ہیں اور عربی میں المروءۃ کہتے ہیں. ایک تو یہ عبارت ذکر کی، اس کے اندر ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ راوی کے عادل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے. مزید اس کو دوسری عبارت میں واضح کر رہے ہیں، او، یا پھر عادل وہ ہوتا ہے، هو المسلم، جو مسلمان ہو، العاقل، عقل مند ہو، البالغ، جو بالغ ہو، الذي يؤدي الفرائض، جو فرائض ادا کرتا ہو. شریعت نے جو چیزیں ایک مسلمان پر فرض کی ہیں تو وہ ان کی ادائیگی کرتا ہو. وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، بچتا ہو. وَلَا يُصِرُّ عَلَى الصَّغَائِرِ، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو. ولا یسر، اور نہ اصرار کرتا ہو. اصرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بار بار کرتے رہنا. اور نہ وہ بار بار کرتا ہو علی الصغائر، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ. ویتأدب بمحاسن الاخلاق وجمیل العادات، ویتأدب بمحاسن الاخلاق، اور وہ ادب اختیار کرتا ہو، با ادب ہوتا ہو، بمحاسن الاخلاق، اچھے اخلاق کے ذریعے سے. یعنی خود کو ادب سکھلاتا ہو، خود کو ادب سے مزین کرتا ہو. یتأدب کا معنی ہوتا ہے ادب اختیار کرتا ہو، بمحاسن الاخلاق، اچھے اخلاق کے ذریعے سے. اچھے اخلاق کو اختیار کر کے وہ با ادب خود کو بناتا ہو. وہ جمیل العادات، اور خوبصورت عادات کو اختیار کر کے، خوبصورت عادتوں کو اختیار کر کے وہ خود کو با ادب بناتا ہو. وہ یتأدب، اور اپنے آپ کو ادب سکھلاتا ہو یا با ادب بنتا ہو، بمحاسن الاخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ، وہ جمیل العادات، اور خوبصورت عادتوں کے ساتھ. تو جس شخص کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جائیں گی تو وہ عادل ہوگا. دوسرے نمبر پر ہم نے حدیث صحیح کے اندر جو شرط پڑی تھی وہ یہ کہ وہ تام الضبط ہو. تام کا معنی پڑا تھا ہم نے مکمل، اور ضبط کا معنی پڑا تھا ہم نے حافظہ. تمام الضبط، تمام الضبط سے مراد یہ ہے ان یؤدی، ان یہ کہ یؤدی، وہ ادا کر دے، وہ آگے پہنچا دے. ان یؤدی، یہ کہ وہ ادا کر دے، پہنچا دے. ما تحملہ، جو اس نے اٹھایا ہے، ما تحملہ، جو اس نے لیا ہے، من مسموع، من مسموع، کوئی سنی ہوئی بات، او مرئی، نہ کوئی دیکھی ہوئی بات. جس طرح صحابہ کرام اور اسی طرح تابعین اعظام، انہوں نے کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنی، صحابہ کرام نے، اور تابعین نے صحابہ کرام سے سنی. تو جیسے ان کو سنا آگے ویسے ہی پہنچا دیں. مسموع، سنی ہوئی باتیں، مسموع، سنی ہوئی باتیں، او مرئی، یا دیکھی ہوئی. تمام ضبط یہ ہے ان یؤدی، یہ کہ ادا کر دے، ما تحملہ، جو اس نے لیا ہے، من مسموع، سنی ہوئی، او مرئی، یا دیکھی ہوئی. یعنی دیکھی ہوئی یا سنی ہوئی باتیں، سنی ہوئی احادیث یا دیکھی ہوئی احادیث. دیکھی ہوئی احادیث کیا ہوتی ہیں؟ کہ جس سے کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے ہوئے دیکھے، یا کوئی تابعی کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے، جس کو کہیں گے یہ دیکھی ہوئی حدیث ہے. علی الوجہ الذی، لیکن وہ آگے جو بیان کر رہا ہے سنی ہوئی بات یا دیکھی ہوئی بات، علی الوجہ الذی، اسی وجہ پر، اسی توجیہ پر، اسی رخ پر اس کو بیان کر دے. الذی تحملہ، جو اس نے لی ہے، یعنی جس طور پر جیسے اس نے دیکھا یا اس نے سنا اسی طور پر اس کو آگے بیان کر دے. من غیر زیادت، بغیر کسی اضافے کے، ولا نقص، اور نہ کمی کے. علی الوجہ، اسی توجیہ پر، اسی رخ پر، اسی وجہ پر اس کو بیان کر دے.
अल्लज़ी तहम्मलहु, कि जिस वजह पर, जिस तोजी पर उसने वो हदीस सुनकर या देखकर ली, यानी जितना सुना या जितना देखा उसी तरह उतना ही सुना हुआ उतना ही देखा हुआ आगे बयान कर दे, बगैर किसी कमी और बगैर किसी इजाफे के। जी, मिन गैरि ज़ियादतिन वला नक़्सिन, तोजी, उसी तोजी पर वो उसको आगे बयान कर दे, उसी शक्ल में, उसी सूरत में जो उसने लिया है। यानी जो सुनी हुई बात उसने ली है या देखी हुई बात जो उसने ली है, आगे वो उसको उसी शक्ल में बयान कर दे कि जिस शक्ल में उसने सुनी है या देखी है, बगैर किसी इजाफे के और बगैर किसी कमी के। अरबाउ दब्त, जब्त की अक़साम। पहली किस्म है दब्त सदर, कि जो कुछ जब्त सदर यानी सीने का जब्त, सीने का हाफिजा। इंसान जो कुछ देखे उसको अपने सीने के अंदर महफूज कर दे। यहाँ पर ये मसला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है कि यानी इंसान का दिल और उसका दिमाग, है ना, तो इनमें से कौन सी जगह है कि जहाँ इंसान की जो जो उसका हाफिजा है वो महफूज रहता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है ना कि जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया था कि चादर बिछाओ, कहते हैं हदीस में भूल जाता हूँ, तो आपने जो ना वो उसके अंदर जो वो अपने दोनों हाथ भर भर कर डाले, उसको फरमाया इसको कहाँ लपेटो, अपने दिमाग पर या अपने सीने पर? सीने पर। तो इल्म की हिफाजत, तक़वा हा होना, तो दिमाग जो है ये हमें अहादीस मुबारका में यानी शरई नुसूस में हमें जितनी भी अहमियत मिलती है वो दिल की मिलती है कि दिल जो है वो असल रईस है। तो पर दिमाग की क्या हैसियत रह जाती है? लेकिन हम जामा इस्लामी पढ़ते थे तो एक मरतबा हमारा प्रोग्राम हो रहा था, अचानक एक साथी की गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ गई, तो बहरहाल उसका एक्सीडेंट हो गया, दिमाग पर उसको चोटें लगी। उसने जो ना वो खुद ये बात बताई थी कि मेरी ज़िंदगी के कुछ सालों का जो हाफिजा है ना, दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो डैमेज हो चुका है। इससे क्या पता चलता है कि जो हाफिजा है उसको, जो मेमोरी है वो इंसान के दिमाग में होती है। तो फिर दिलो दिमाग की ये कश्मकश हम क्या इसके अंदर तत्बीक दें? जब आप बादाम खाते हैं तो दिल को ताकत मिलती है, दिमाग को, या कहीं नहीं मिलती? जी, जिसको वल्लाह आलम जिस नतीजे तक मैं पहुंचा हूँ, नाक़िस मेरी मालूमात है, इंतहाई नाक़िस है, वो ये कि ये जो दिमाग है ये यानी इसके ज़रिए से सिर्फ जो मालूमात होती है ना वो सिर्फ जमा होने की जगह है, ये सिर्फ मालूमात जमा होने की जगह है। बाकी असल जो मरकज़ है, जो महवर है, जो फैसले करता है, जितने भी इख्तियारात है, कंट्रोल, वो दिल के पास है, ठीक है ना। और जब दिल जो है यानी जो भी चीज़, तो दिल फैसला करता है कि ये चीज़, इसके बारे में क्या हमने करना चाहिए, ये चीज़ चाहना, जिस हदीस के अंदर है ना कि वल क़ल्बु यश्तही व यतमन्ना, कि दिल चाहता है, तमन्ना करता है, हदीस के अंदर है, वो ये लफ्ज़ मौजूद है। तो फैसले जो है वो तमाम तर दिल करता है। और दिल जो है वो यानी यूँ समझे कि मालूमात इसको कहाँ पर रखना है, क्योंकि दिमाग बज़ात खुद इसके अंदर इतनी वो सलाहियत नहीं है कि जो कुछ आपने देखा, जो कुछ अच्छी आपकी मेमोरीज़ हैं, जो बुरी हैं, उनको कहाँ पर सेट करना है, ठीक है ना। तो ये फिर दिल फैसला करता है कि इस चीज़ को अच्छी जगह पर रखना है या बुरी जगह पर रखना है। ये सारा जो मामला है, ये फैसले जो है वो दिल करता है। बाकी वो सिर्फ एक मेमोरी है कि जिसके ज़रिए से सिर्फ मालूमात मुज्तमी होती हैं। बहरहाल ये एक इजाफी बात थी, ज़ब्त सदर, सीने का ज़ब्त, और ज़ब्तुल किताब, किताब का ज़ब्त। और किताब का ज़ब्त क्या है कि किताब को लिखने के बाद उस किताब की हिफाजत करें और फिर आगे उसको उसी तरह अपने शागिर्दों को पेश कर दे। इसी तरह हमने कहा कि इत्तिसाल सनद, इत्तिसाल सनद मुत्तसिल हो, मिली हुई हो। सनद का मिला हुआ होना ये है, अन यतलक़्क़ा कुल्लु राविन मिम्मन रवा अन्हु मुबाशरतन औ हुक्मन। अन यतलक़्क़ा, ये कि ले, एक होता है लक़िया यल्क़ा, उसका माना होता है मिलना, तलक़्क़ा यतलक़्क़ा माना होता है लेना। अन यतलक़्क़ा, ये कि ले, यानी हदीस ले, अन यतलक़्क़ा, ये कि ले, कुल्लु राविन, हर रावी ले, मिम्मन, उससे, रवा अन्हु, जिससे उसने रिवायत किया है। हर रावी वो हदीस ले उससे जिससे उसने रिवायत की है। कैसे हदीस ले? मुबाशरतन, बराह रास्त, औ हुक्मन, या जो बराह रास्त के हुक्म में हो। कैसे? कि किताब उसको दे दे और कहे कि ये मेरी हदीस है, इनको बयान करो। अब बराह रास्त उसने हदीस नहीं सुनाई, लेकिन बराह रास्त की अगर इसको हुक्म दिया जाएगा, ये भी बराह रास्त के अंदर शामिल है कि उसने अपनी किताब अपने किसी साथी को, शागिर्द को दे दी कि तुम इस किताब से मेरी हदीस बयान करो। इत्तिसाल सनद क्या है? अन यतलक़्क़ा कुल्लु राविन, ये कि वसूल करे हर रावी, मिम्मन रवा अन्हु, उससे जिससे वो रिवायत कर रहा है। कैसे हदीस ले, कैसे हदीस वसूल करे? मुबाशरतन, बराह रास्त। वो जो लाइव जिससे हम कहते हैं ना, अरबी चैनल्स होते हैं, उसके ऊपर मुबाशरतन लिखा हुआ होता है, माना क्या होता है? बराह रास्त। औ हुक्मन, या जो बराह रास्त के हुक्म में हो कि वो उसको लिखी हुई अपने हाथ से दे, मुबाशरतन। जी, आगे था अदम शुज़ूज़, जी, या जो बराह रास्त के हुक्म में हो।
جی براہ راست یہ کہ ڈائریکٹ حدیث سنا دے, سند پڑھ کر اور متن بیان کر دے. براہ راست کے حکم میں یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ احادیث ہیں اور یہ احادیث میری کاپی میں لکھی ہوئی اور یہ آگے تم بیان کرو. آپ کی اس بات میں کئی ایک سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یعنی جو فہم صحابہ ہے, اور وہ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے کہ جو اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے پورے بازوں سمیت دھو رہے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت میں میری امت کو بلایا جائے گا, ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں چمک جو ہے وہ اپنی بڑھاؤں. اس سے کہتے ہیں فہم صحابہ. اگر فہم صحابہ حدیث کے اندر ہے تو یہ جو صحابہ کرام کا اپنا فہم ہے یہ حدیث کے اندر مدرج کہلاتا ہے. مدرج یعنی ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اور ایک ہے راوی کا اپنا کلام, راوی کا اپنا عمل, تو یہ مدرج کہلاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا اصول حدیث کے اندر اس کا حکم کہ ایک ہے حدیث نبوی اور اس سے فہم لینے والے صحابہ کرام, تو صحابہ کرام کا جو اپنا فہم ہے, اپنی باتیں ہیں, اس کو مدرج کہا جاتا ہے. کیا صحابہ کرام کا عمل, میں اسی طرف آ رہا ہوں, کیا یہ قابل حجت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام کا جو فہم ہے تو یہ ہر جگہ قابل حجت نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کی تائید میں دیگر احادیث موجود ہوں تو پھر صحابہ کرام کا فہم حجت ہوتا ہے. اگر نہیں ہے, بالخصوص اس کی مخالفت میں اگر کوئی حدیث موجود ہے تو اس صورت میں بھی قابل حجت نہیں ہوگا. مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آخر عمر تک جو ہے وہ تشبیہ کیا کرتے تھے, انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر رکوع میں اپنے گھٹنوں کے اندر رکھا کرتے تھے. ان کا فہم تھا, آخر عمر تک کرتے رہے. اسی طرح ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا منع ہے لیکن مجبوری کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے بہترین لباس موجود تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ کر دکھائی. اب یہ ان کا اپنا فہم تھا, انہوں نے سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب جائز تھا تو ابھی بھی جائز ہے. تو یہ ہوگا صحابہ کرام کا اپنا فہم, اور یہ ہر جگہ حجت نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ ہم انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سیمسٹر آنے والا ہے تو اس میں ہم کچھ پڑھیں گے, اس کے اندر یہ باتیں آئیں گی. ٹھیک ہے, تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.